خداوند یہوہ پاک خدا کے عظیم جلالی اور ابدی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکاینا کا سلام پہنچے۔ خداوند کا نام عزت و جلال پائے۔ ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں، خداوند کی مہمہ اور پرستش اور ستائش کرتے ہیں۔ خداوند کا بے حد شکر ہو ہر اس بات کے لیے جو خداوند نے ہمیں سکھائی ہے، اور خداوند کی حمد و ثنا کرتے ہوئے ہم خداوند کی حضوری میں آتے ہیں۔ اس بات کے لیے خاص طور پہ کہ روحانی جنگ کے سلسلے کو ہم نے خوش اسلوبی کے ساتھ بخوبی فنش کیا۔ ہم نے سیر حاصل گفتگو کی، بہت ہی ڈیٹیل میں چیزوں کو سیکھا ہے، اور اس سے ایمان اور امید یہی پیدا ہوئے ہیں، اور گواہیاں بھی آئی ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں میں بہت بڑا خدا نے کام کیا ہے۔ میں خداوند اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں اس چیز کے لیے کہ خداوند نے توفیق دی کہ اس سلسلے کو شروع کیا اور پھر اس سلسلے کو ختم بھی کیا۔ بے حد شکر ہو، عظیم بادشاہ کا شکر ہو، خداوند خدا کا شکر ہو۔ اب ہم دوسرا سلسلہ شروع کرنے کو ہیں آج سے، اور اس کا نام جو ہے وہ لا اینڈ گریس ہے، یعنی کہ فضل اور شریعت۔ اس سلسلہ میں ہم کلام کے بارے میں سیکھیں گے، فضل کے بارے میں سیکھیں گے، شریعت کے بارے میں سیکھیں گے، اور میں کوشش کروں گا ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی جو کہ ہمارے دلوں میں فضل کو لے کر اور شریعت کو لے کر ہیں۔ بہت سارے مسیحی دوست، بہن بھائی، پاسٹرز، لیڈرز، خادم یہ سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ خداوند کے حکموں پر، اس کی شریعت پر عمل کرنا اب ہمیں واجب نہیں ہے کیونکہ یہ ختم ہو چکے ہیں۔ لیکن آن دی ادر سائڈ ہم نئے عہد نامہ میں بہت سارے ایسے قوانین پڑھتے ہیں، بہت ساری ایسی آیات پڑھتے ہیں جس میں ہمیں تاکیداً کہا گیا کہ ہم نے خداوند کے حکموں کو ماننا ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ میں نے حکموں کو نہیں ماننا وہ جھوٹا ہے۔ پھر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جو ان حکموں کو توڑنا سکھائے گا یا ان کو توڑے گا وہ بادشاہی میں چھوٹا کر دیا جائے گا، جس کو مانے گا یا ماننا سکھائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ سو دیر از اے لاٹ آف کنفیوژن کہ یہ حکم ماننے چاہیے یا نہیں ماننے چاہیے۔ شریعت جو کہ موسیٰ کی معرفت آئی تھی اس کو ماننا چاہیے یا نہیں۔ عموماً سوال جو ہے وہ یہی کیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اب پھر قربانیاں لے کر آئیں، ہم بکرے لے کر آئیں، یسوع نے آ کر صلیب پر جان دے دی، سب کچھ ختم کر دیا۔ پھر ساتھ میں آیات بھی گلیشنز کے خط میں سے، غلطیوں خط میں سے بھی ہمیں نظر آتی ہیں جس میں ایسی آیات ہیں کہ جی خداوند نے آ کر ہمیں شریعت کی لعنت سے چھڑا دیا، وہ دستاویز منسوخ کر دی، کلسیوں کے خط میں لکھا ہے۔ تو یہ ایک عام ایماندار کے ذہن میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ماننے چاہیے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کون سے قوانین ماننے چاہیے، کون سے نہیں ماننے چاہیے۔ اسی طرح فضل کو لے کر بھی بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، جیسے ونس سیوڈ فار ایور سیوڈ۔ بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جب ہم نجات پا جاتے ہیں تو چاہے ہم جو مرضی پھر کرتے رہیں، ہم نجات کو لوز نہیں کر سکتے، یعنی کہ ہم ایک دفعہ بچ گئے تو پھر بچ ہی گئے، اور ہم اپنی نجات کو کھو نہیں سکتے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بلیو کرتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم ایسے کام کریں اور ایسے سرٹن چیزیں کریں تو نجات جاتی رہتی ہے، اور ہم اپنی نجات کو کھو سکتے ہیں، اور ہم واپس گناہ کی حالت میں چلے جاتے ہیں، اور پھر ہمیں دوبارہ توبہ یا بپتسمہ لینے کی ضرورت بھی پڑتی ہے، یا پھر پاؤں دھونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ ڈیفرنٹ کانسیپٹس ہیں۔ فضل کو لے کر یہ بھی ہے کہ اب ہم فضل کے دور میں ہیں، اب ہم جو مرضی کریں، جو مرضی کھائیں، جو مرضی پئیں، جیسے مرضی اٹھیں بیٹھیں، جیسا مرضی اپنا جو ہے وہ حساب کتاب رکھیں۔ تو پرابلم کہاں پر آتی ہے کہ جب جو لوگ خداوند کے حکموں کو ماننے کی تلقین کرتے ہیں، خود اپنی زندگی میں مانتے ہیں، وہ فضل والوں پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور جو فضل والے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم فضل کے نیچے ہیں، خداوند نے سب کچھ ختم کر دیا پہلا، تو اس کو جو ہے وہ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں۔ تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ چرچ آف گاڈ جو ہے، خدا کا جو کلیسیا ہے، وہ حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ دا باڈی آف کرائسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، مسیح کا بدن مختلف حصوں میں بٹ جاتا ہے، جو کہ بائبل کے مطابق نہیں ہے، اور خداوند کی بھی یہ مرضی نہیں ہے۔ خداوند نہیں چاہتا کہ اس کا بدن جو ہے وہ حصوں میں بٹ جائے۔ اتحاد جو ہے وہ ہمیں
بہت زیادہ ضروری ہے ہماری زندگیوں کے اندر۔ مسئلہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب ہم بائبل کھولتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہاں پر شروع میں ہی لکھا نظر آتا ہے کہ بائبل مقدس، پرانا اور نیا عہد نامہ، کتاب مقدس یعنی کہ پرانا اور نیا عہد نامہ، پاکستان بائبل سوسائٹی، انارکلی، لاہور، ایسے لکھا نظر آتا ہے پہلے پیج پہ۔ اب یہاں پر جو شخص پڑھتا ہے، خاص طور پر ایسا شخص جو کہ غیر قوم سے آئے گا، تو اس کے ذہن میں جو تاثر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سے ایک عہد نامہ جو ہے وہ پرانا ہے اور ایک نیا ہے۔ اور عام طور پر ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم سب موبائلز یوز کرتے ہیں، ہم سب کمپیوٹرز یوز کرتے ہیں، ہم سب مطلب ایسی چیزیں یوز کرتے ہیں جس میں ایک پرانا ورژن ہوتا ہے اور پھر ایک نیا ورژن ہوتا ہے۔ مثلا اگر جب ونڈوز 7 آیا تو اس نے ونڈوز جو 2008 تھا اس کو ریپلیس کر دیا، پھر ونڈوز 8 آ گیا، اس نے ونڈوز 7 کو ریپلیس کر دیا، نیا ورژن، نیا عہد آ گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آئی فون 6 آیا تو اس نے آئی فون 5 کو پیچھے کر دیا، وہ مطلب وہ ہم نے کہا کہ یہ اس کی جگہ پہ اب یہ ہے۔ تو یہ جو تھاٹ پروسیس ہے اس کو گریک تھاٹ پروسیس کہتے ہیں، لینئر تھنکنگ، یعنی کہ ٹائم لائن کی سوچ، کہ جب نیا آتا ہے تو پرانا چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے کچھ آیات بھی دی جاتی ہیں عبرانیوں خط میں، جو کہ ہم ڈسکس کریں گے لیٹر آن اس سیریز میں، کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے، پرانا کیا تھا اور نیا کیا تھا۔ یہ چیز جو ہے اس سوچ کو جنم دیتی ہے کہ پرانا جو تھا وہ پرانا تھا، تو اب وہ نہیں رہا، اب نیا جو ہے ہمیں ماننا چاہیے۔ اور بہت سارے بلیورز جو نئے آتے ہیں ان کو ایسی بائبلز دی جاتی ہیں جس میں صرف نیا عہد نامہ ہوتا ہے، یا پھر زبور کی کتاب ہوتی ہے ساتھ نئے عہد نامہ کے، حالانکہ دیکھا جائے تو زبور بھی پرانے عہد نامہ میں شامل ہے۔ پہلی بائبل کی ٹوٹل 66 بکس ہیں، ہم سب کو معلوم ہے۔ کچھ حلقوں میں 72 بھی ہیں، کچھ حلقوں میں 83 بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو پروٹیسٹنٹ چرچ ہے آج کل، یعنی کہ یہ پینتیکوسٹلز، ہم سارے جتنے بھی لوگ ہیں جو پروٹیسٹنٹس ہیں جن کو کہا جاتا ہے، وہ 66 کتابیں یوز کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جب آپ دیکھیں کنگ جیمز کی ٹرانسلیشن ہوئی تھی، کنگ جیمز کی ٹرانسلیشن ہوئی تھی 1611 میں، تو اس میں 72 کتابیں ہی تھیں، اور بلکہ شاید تھوڑی زیادہ ہی تھیں۔ اور یہ اپوکریفل بکس جو ہیں، جس میں مکابیوں کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ دانیل کے کچھ حصے اور آستر کی کتاب کے کچھ حصے، اور یہ سارا کچھ جو ہے اس میں شامل تھا۔ باروک کی کتاب جو کہ یرمیہ کا ساتھی تھا۔ اب یہاں پر یہ بحث نہیں ہے کہ وہ کتابیں الہامی ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ خداوند کے کلام کی بڑی اہمیت ہے، اور ان کتابوں کو رکھنا بہت باعث برکت ہوتا اگر وہ ہوتی ہمارے پاس آج کل کا جو ورژن ہے۔ ایک اور کتاب ہے ہنوک کی کتاب، جس کا ذکر بائبل میں ہے، اور وہ ابھی بائبل میں نہیں ہے۔ اور کیا کیا جائے کہ جب چرچ بیٹھا، جب یہودیوں نے بھی اپنی کینن بنائی تھی، جب کلیسیا نے بھی بنائی کینن، تو انہوں نے اپنے یعنی کہ ایجنڈا کے لے کر بہت ساری کتابوں کو ریجیکٹ کر دیا تھا، جس میں ہنوک کی کتاب بھی ریجیکٹ ہو گئی تھی۔ پھر بائبل میں اور ایسی بکس کا ذکر ہے، جیسے یاشر کی کتاب یا عاشر کی کتاب کا ذکر ہے پرانے عہد نامہ میں، وہ بھی اب مل چکی ہے قمران کے جو سکرولز تھے، اور اب اویلیبل ہے، لیکن وہ بائبل کی کینن کا حصہ نہیں ہے، وہ مثلا ویسے ہی اویلیبل ہے۔ نوح کی کتاب بھی ویسے اویلیبل ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے۔ یاشر کی کتاب کو، بک آف جوبلیز جس کو کہا گیا ہے، جوبلیوں کی کتاب، اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہ بھی اویلیبل ہے، وہ بھی الہامی تصور کی گئی، اور ایک زمانے میں بائبل کا حصہ رہ چکی ہے، پرانے عہد نامہ کا بھی حصہ رہ چکی ہے۔ 300 سال پہلے، مسیح سے تقریباً 300 یا 250 سال پہلے، ایک یہودیوں نے یونانی زبان میں ترجمہ کر دیا تھا بائبل مقدس کا، اس کو LXX کہتے ہیں یا سپٹیجنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہفتادی اردو میں اس کو کہتے ہیں، ہفتادی ترجمہ۔ تو سپٹیجنٹ جو ہے وہ بیسیکلی ٹرانسلیشن ہے گریک کی، اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، اور پھر نیو ٹیسٹمنٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی گریک کی ٹرانسلیشن ہمیں ملتی ہیں۔ بائبل مینلی جو ہے وہ عبرانی زبان میں لکھی گئی، کچھ کتابیں جو ہیں وہ ایرامی زبان میں بھی لکھی گئیں، ایرامیک میں، جیسے ڈینیل کی کتاب کے بارے میں تصور ہے، ایوب کی کتاب کے بارے میں کہ یہ ایرامیک میں لکھی گئی تھیں، ایرامی زبان میں لکھی گئی تھیں۔ آستر کی کتاب کے بارے میں بھی یہی تصور ہے، لیکن مینلی عبرانی زبان میں لکھی گئی تھیں۔
نئے عہد نامہ کے بارے میں بھی غلط فہمی ہے کہ شاید یہ صرف یونانی زبان میں ہی سارا لکھا گیا تھا، لیکن ہمیں یہ ثبوت ملتے ہیں اب کہ نیا عہد نامہ بھی عبرانی زبان میں لکھا گیا تھا، اور یونانی جو تھا اس کا ایکول ٹرانسلیشن پیرالل کیا گیا تھا، کیونکہ بہت ساری ایسی ٹرمنالوجی یوز ہوئی ہے جو کہ صرف عبرانی یا ارامی زبان میں ہوتی ہے، اور وہ ٹرانسلیٹریٹ کی گئی ہیں چیزیں بائبل کے اندر، جیسے تلیتیا کمی جو ہے جس کا مطلب ہے اے طالت، یا اے لڑکی جو چادر میں لپٹی ہے اٹھ. تو ایسی چیزیں ہیں. بائبل کا جو بائبل ہم اب یہ بحث نہیں کریں گے کہ 66 کتابوں والی بائبل ٹھیک ہے یا 72 والی یا 83 والی، ٹھیک ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ تمام کتابیں الہامی ہیں. اب جو کاپٹک چرچ ہے یا قطبی چرچ جس کو کہتے ہیں، جو کہ ایجپشین اور ایسٹرن آرتھوڈکس کے جو سارے جو چرچز ہیں، انطاکیہ کی کلیسیا جس کو کہا گیا ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ 83 بکس یوز کرتے ہیں. کیتھولک چرچ جو ہے وہ 72 کتابیں یوز کرتا ہے، اور ہم جو ہیں مثلا جو پروٹیسٹنٹ ہیں ہم 66 کتابیں یوز کرتے ہیں. اسی طرح مختلف ڈیٹس کے اوپر بھی جو ہے وہ یسوع مسیح کی پیدائش کے والے سے، جیسے کہ بہت سارے جو میسیانکس ہیں یا بہت سارے جو نان پروٹیسٹنٹ ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یسوع مسیح سپٹمبر میں یا قیام کے دنوں میں پیدا ہوا. کیتھولک یا ان سے جڑے ہوئے جتنے بھی فرقے ہیں، جیسے چرچ آف انگلینڈ سے جڑے ہوئے اور پروٹیسٹنٹس ہیں، وہ 25 دسمبر کو مسیح کی پیدائش کو مانتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایسٹرن آرتھوڈکس جو چرچ ہے، رشین آرتھوڈکس وہ 6 جنوری کو مانتا ہے، اور ایسٹرن آرتھوڈکس اور کاپٹک چرچز میں کچھ لوگ مئی میں بھی جو ہے وہ مسیح کی پیدائش کو سمجھتے ہیں، اپریل مئی میں. تو یہ مختلف نظریات، مختلف چیزیں ہیں. لیکن ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ مکاشفہ کی کتاب میں جیسے لکھا ہے بک آف ریولیشن میں، پرکاش دی پوتھی، کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تو مضبوطی سے تھامے رہ. تو میں یہ کہوں گا، درخواست کروں گا کہ اس بحث میں نہ پڑا جائے کہ جن کے پاس زیادہ کتابیں ہیں وہ زیادہ مقدم ہیں یا جن کے پاس کم کتابیں ہیں. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جن کے پاس ایک بھی کتاب نہیں، بیچاروں کے پاس چند صفحے ہیں، اور جہاں پہ بائبل سمگل کی گئی، جیسے چائنا کے اندر تھا تو بائبل سمگل کی گئی تھیں، اور وہ ایک ایک 2 صفحے لے کر جو ہے وہ پڑھتے تھے اور ایک دوسرے سے پھر وہ ایکسچینج کر لیتے تھے. اب ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں، امیجن کریں. اور آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ خدا کا زندہ کتاب، زندہ کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے. تو ہم ان تمام دوستوں کا شکر کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں تھرو آؤٹ ہسٹری وار دیں، صرف کر دیں اس کتاب کو ہمارے ہاتھوں میں پہنچانے کے لیے. سو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ باعث برکت ہے، باعث رسپیکٹ ہے، عزت کے لائق ہے. اس کا میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ اس کا ایک حصہ بھی منسوخ شدہ نہیں ہے، قابل احترام ہے، اور میرے خداوند کے منہ سے نکلا ہوا ہر حصہ. تو اس لیے اس کو ہم پیار کرتے ہیں، اس سے ہم محبت کرتے ہیں، اس سے اپنی گائیڈنس لیتے ہیں. بائبل کی جو پہلا عہد نامہ ہے اس کو ہم تناخ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اردو میں تناخ کہیں گے، ہیبرو میں بھی تناخ کہیں گے. تناخ جو ہے وہ 3 لفظوں سے مل کر بنا ہے، تورا، نویم اینڈ خطویم، ٹھیک ہے. تورا ہمیں پتہ ہے توریت کو کہتے ہیں. نبی جو ہے ہیبرو میں نبی کو کہتے ہیں. ہم بے یوز کرتے ہیں، عبرانی والے واو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نبی کہتے ہیں، ہم نبی کہتے ہیں. تو نویم کا مطلب ہے نبیوں کی کتابیں. اور خط جو ہے، ہم اردو میں خط کا پتہ ہے کہ کیا مطلب ہے، رائٹنگ، رسم الخط، جیسے عربی میں بھی خط جو ہے لکھائی کو کہتے ہیں. تو خطویم جو ہے اس کا مطلب ہے رائٹنگز، ہسٹری کی کتابیں. تو بائبل کے جو پہلا عہد نامہ ہے جو 39 بکس ہیں، چلے ہم اس کو 39 سمجھتے، کیونکہ اوبیسلی کچھ لوگوں کے پاس زیادہ ہیں اس میں، لیکن ہم سب سے جو کم والی ہیں بیسک ہیں ان کو یوز کریں گے. تو 39 بکس جو ہیں ان کے 3 حصے کیے گئے، توریت، نبیوں کے صحیفے، اور زبور اور اس طرح کی رائٹنگ، جیسے زبور، امثال، حکمت کی کتابیں، رائٹنگز، ٹھیک ہے، لکھائیاں. اس کا ذکر جو ہے وہ لوکا کی انجیل میں آتا ہے. یہ نام جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے بھی دیا. لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 44ویں آیت لکھا ہے کہ پھر اس نے ان سے کہا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت یعنی تورا میں، نبیوں کے صحیفہ یعنی نویم میں، اور زبور میں یعنی خطویم میں میری بابت لکھی گئی ہیں وہ پوری ہوں. تو تورا، نویم اور خطویم کو جب ہم ملا کر بولتے ہیں تو اس کے پہلے حصے کو یعنی
ن اور خ کا جب یوز کرتے ہیں تو لفظ بنتا ہے تناخ، ٹھیک ہے؟ تو تناخ جو ہے وہ اصل نام ہے جس کو ہم پرانا عہد نامہ کہتے ہیں۔ تو میں آپ سب سے گزارش یہی کروں گا کہ بائبل کی جو پہلی 39 بکس ہیں جو کہ پہلا عہد نامہ ہے، اس کو ہم پرانا نہ کہیں، کیونکہ خدا کا کلام کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ یہ ایبروگیشن کی جو تھیوری ہے، یہ اسلامک تھیوری ہے کہ جی پہلا آیا یعنی کہ ناسخ اور منسوخ، جو نیا آیا ناسخ آیا اس نے پرانے کو منسوخ کر دیا، ایبروگیٹ کر دیا۔ بائبل کا کوئی بھی حصہ ایبروگیٹڈ نہیں ہے، کیونکہ بائبل کے اندر ایک کنسسٹنسی ہے۔ بائبل کے ہر حصہ دوسرے کو ایلیویٹ کرتا ہے، دوسرے کو اوپر کرتا ہے، اور وہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور بائبل کے اندر کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ ایبروگیشن نہیں ہے، کوئی منسوخی نہیں ہے۔ کلام کا کوئی بھی حصہ اب یوز لیس نہیں ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے لیے یوز لیس ہو گیا، یہ اب ختم ہو گیا، اس کا کوئی استعمال نہیں رہا۔ موقوف ضرور ہو سکتا ہے لیکن یوز لیس نہیں ہے، کوئی بے فائدہ، بائبل کی کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں ہے، اور کوئی بھی آیت، کوئی بھی حصہ بے فائدہ نہیں ہے، اس کے اندر حکمت ہے خداوند کی۔ سو آئیے ہم یہ چیزیں سیکھیں گے۔ سو نئے عہد نامے کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کیسے پروناؤنس کرنا ہے۔ پرانے عہد نامے کا میں نے آپ کو بتایا، اس کو تناخ کہتے ہیں، توریت، نبیوں کی کہانیاں، نبیوں کی جو کتابیں اور خطویم رائٹنگز، تناخ، اور یسوع مسیح نے بھی یہی بات کی۔ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے جائیں گے، بیسک سے شروع کریں گے اور پھر آگے ایڈوانس پہ لے جائیں گے۔ خداوند خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ آئیے آج کے دن ہم اپنے اس کلام مقدس کے لیے ایک دفعہ ضرور خداوند کا شکر کریں کہ خدا نے ہمیں یہ کتاب دی ہے۔ آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکاینا کا سلام، اور ہم خدا کا بے حد شکر کرتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں اس بات کے لیے، اس امر کے لیے کہ خداوند اپنے جلال کے لیے اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، اور کلام کی یہ باتیں، یہ سچائیاں ہمارے لیے خداوند آشکارا کر رہا ہے، مکاشفے ہم پر کھولتا ہے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور ایک دوسرے کے لیے باعث برکت ہو سکیں۔ ہم اس وقت فن لینڈ کے شہر ہیلسنکی میں موجود ہیں، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس عزیز گھرانے کے لیے جن کو خداوند نے یہ توفیق دی، بھائی فیصل کے لیے، بہن بیلا کے لیے۔ ہم خدا کے بے حد شکر گزار ہیں، اور آپ سب کو اس خوبصورت شہر ہیلسنکی سے بہت ہی زیادہ برکت کا سلام۔ سلسلہ جو چل رہا ہے لا اینڈ گریس یعنی شریعت اور فضل کے حوالے سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ کل ہم نے جو سیکھا تھا وہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو ڈسپینسیشنلزم ہے، یا ڈسپینسیشنل تھنکنگ ہے، یہ تھیوری ہے، وہ کس طرح بائبل کو اگر ہم غور سے پڑھیں تو سپورٹ نہیں کرتی بائبل اس چیز کو، اور لوگوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یا رانگ فلی جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ چیزیں ترتیب میں دے دیں۔ جیسے اگر آپ دیکھیں کہ ریپلیسمنٹ تھیولوجی جو ہے وہ بھی بائبل کی تعلیم نہیں ہے، ریپلیسمنٹ تھیولوجی بائبل کے متضاد ہے اور بائبل کے خلاف ہے۔ اسی طرح ڈسپینسیشنلزم جو ہے، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی لوگ کہتے ہیں جی شریعت کا دور، شریعت سے پہلے کا دور، شریعت کا دور، اور پھر فضل کا دور۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو جو ہے فرق طریقے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا کا فضل جو تھا نوح کے دور میں بھی نوح پر ہوا، اور کس طرح بنی اسرائیل بھی خدا کے فضل ہی کے سبب سے بحر کلزم میں سے نکل کر باہر آ گئے، کس طرح فضل ہی کی وجہ سے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع ان لوگوں کو لے کر یردن کے پار جا پہنچا اور لوگوں کو وہاں پر بسا لیا، کس طرح داؤد بادشاہ فضل کی وجہ سے بچ گیا جبکہ اس نے قتل کر دیا تھا، اور کس طرح مسیح جب آیا تو اس نے ساری دنیا کے لیے فضل جو ہے وہ لاگو کر دیا، ساری دنیا کے لیے فضل جو ہے وہ اویلیبل کر دیا، غیر قوموں میں بھی انجیل کی منادی ہو گئی، اور ہم سب فضل کے نیچے ہیں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ بائبل کے اندر شریعت جو ہے، شریعت سے یعنی کہ شریعت کے دور، سو کالڈ جو شریعت کا دور ہے، اس سے پہلے ہی موجود نظر آتی ہے، اور بار بار اس چیز کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ کس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے آئین اور قوانین جو تھے وہ ابراہیم نے مانے، اور کس طرح خدا نے اسحاق کو کہا، جو کہ کل ہم نے دیکھا بک آف جینیسس، پیدائش یعنی اتپتی، اس کا 24، 25، 26 باب پڑھیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو لوگوں کے ذہن میں یہ ضرور سوال آتا ہوگا کہ شریعت جو ہے، خدا کی جو حکم ہے،
وہ اگر یہ ڈسپنسیشن میں نہیں یعنی موسیٰ نبی کی معرفت نہیں ہے تو پھر کیا یعنی کہ کیا سسٹم کیا ہے؟ تو میں نے جو کل بتایا تھا وہ یہی تھا کہ اس سے موسیٰ سے پہلے وہی احکام جو تھے وہ ایک خاندانی کہہ لیں کہ جیسے ہمارے خاندانوں کے قوانین و ضوابط ہوتے ہیں، ہمارے خاندانوں کے اندر جو ہے وہ جو خاندان کا جو بڑا ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، اس نے جو ہے وہ ایک بنایا ہوتا ہے قانون. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ رسم جو ہے یا یہ چیز ہمارے خاندان میں اتنی نسلوں سے اتنی پیڑھیوں سے چل رہی ہے، تو جب تک خدا ایک خاندان کو ڈیل کر رہا تھا تب تک وہ احکام دلوں پر لکھے ہوئے تھے اور تب تک احکام جو تھے وہ منہ زبانی بتائے جا رہے تھے. لیکن جیسے ہی خاندان بڑھ کر ایک قوم بن گیا تو وہی احکام جو ہے وہ پھر لکھ کر دے دیے گئے، ریٹن فارم میں آ گئے تاکہ یہ کانسٹیٹیوشن بن جائے، تاکہ یہ قانون بن جائے اور لوگوں کی زندگیوں میں جو ہے یہ کام ہو اور لوگ اس کے مطابق زندگیاں بسر کریں. اور اس کے بعد جب خدا یسوع مسیح آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی قانون جو ہے جو کہ تختیوں پر لکھا گیا تھا واپس دلوں پر لکھ لیا گیا تاکہ جو ہے وہ ہم سب بائی نیچر اس چیز کو فالو کریں. ٹھیک ہے، جیسے لکھا ہے نا کہ جب نیا عہد نامہ آئے گا، عبرانی خط میں لکھا ہے تو میں لکھا کہ میں یہی قانون اپنی شریعت ان کے دلوں پر لکھ دوں گا. اب ہم سوال یہ کریں گے کہ آپس میں ایک دوسرے سے کریں گے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا. اور سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو کوئی مثالیں دیجئے کہ کس طرح جو ہے وہ یہ جو خدا کے حکموں کا سلسلہ جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، آدم سے ارادتاً موسیٰ سے. تو آپ یہ دیکھیں کہ حابل نے کیسے قربانی جو ہے وہ پلوٹھوں کی قربانی دی، کیونکہ آدم کو پتہ تھا کہ پلوٹھا جو ہے وہ خدا کا ہے اور پہلا پھل جو ہے وہ خدا کا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں بک آف جینیسس میں کہ حابل نے افضل قربانی گزرانی اور پلوٹھے کی قربانی لے کر آیا اور چربی اور جو تھے وہ چربی اور انٹرنل جو پارٹس تھے وہ لے کر آیا. ٹھیک ہے، میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں. لکھا ہے کہ پیدائش کی کتاب یعنی بک آف جینیسس چیپٹر 4 میں جا کر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے اس کی ورس 4 میں کہ حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹھے بچوں کا اور ان کی چربی کا ہدیہ لایا. خدا نے حابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا، اس لیے منظور کیا کیونکہ حابل کا ہدیہ جو تھا وہ توریت کے مطابق تھا. حابل کا ہدیہ جو تھا خدا کے حکم کے مطابق تھا، لیکن قائن کا ہدیہ جو تھا خدا کے حکم کے مطابق نہیں تھا. وہ پھل کا ہدیہ ضرور لایا تھا لیکن پہلے پھل کا ہدیہ نہیں لایا تھا. اس نے پہلا پھل اپنے لیے رکھ لیا اور اس نے ناقص جو تھا وہ خداوند کے لیے چھوڑ دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 9ویں چیپٹر میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند خدا نے جو ہے وہ خون کھانے سے منع کیا ہے. یہ جو بحث ہے یہ شروع ہوئی تھی 2 دن پہلے جب ہم نے ان 4 چیزوں کے بارے میں دیکھا جو کہ اعمال کی کتاب میں ہیں، بک آف ایکس میں ہیں، کہ ابتدائی کلیسیا نے لوگوں کو خون کھانے سے منع کر دیا. اور کس طرح آپ دیکھیں کہ خدا کا یہ حکم جو ہے خون کھانے کا یا خون نہ کھانے کا وہ بک آف جینیسس چیپٹر 9 ورس 4 میں ہے. لکھا ہے کہ میں تم کو گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا، مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا. میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا، ہر جانور سے اس کا بدلہ لوں گا. آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بہن سے لوں گا، کیونکہ جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا، کیونکہ خداوند نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے. تم بارور ہو اور بڑھو اور زمین پر خوب اپنی نسل بڑھاؤ اور بہت زیادہ ہو جاؤ. اچھا، ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ یہ سوال کریں گے کہ اور کوئی ثبوت دیں. ثبوت کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ جب نوح کی کشتی بن رہی تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آدم نے ہنوک کو قوانین سکھائے، ہنوک نے نوح کو قوانین سکھائے، نوح نے ابراہیم کو قوانین سکھائے، اور اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھا اور پھر ایونچولی موسیٰ نبی کی معرفت وہی قوانین لکھ کر دے دیے گئے. اب میں مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم چیپٹر 7 میں جاتے ہیں، چیپٹر 6 and 7 میں، تو خاص طور پر چیپٹر 7 آف جینیسس یعنی کہ پیدائش کی کتاب اتپتی بک آف جینیسس، اس کا 7واں چیپٹر ہم دیکھتے ہیں. تو وہاں پر جب کشتی کے اندر جانے کی بات ہو رہی ہے تو خداوند نے کہا کہ نوح کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانہ میں راست باز دیکھا ہے. اب نیکسٹ جو ہے ورس بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے. خداوند نے کہا کہ کل پاک جانوروں میں سے 7 نر اور مادہ یعنی 7 جوڑے، اور ان میں سے جو پاک نہیں ہیں یعنی ناپاک جانور 2
نر اور مادہ اپنے ساتھ لینا۔ اب یہاں پر لکھا اور ہوا کے پرندوں میں سے بھی خدا نے کہا کہ ساتھ ساتھ نر اور مادہ لینا، کیونکہ زمین پر ان کی نسل، تاکہ زمین پر ان کی نسل باقی رہے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند جو تھا دنیا کو تباہ کرنے والا تھا۔ خداوند چاہ رہے تھے کہ دنیا کے اندر یہ جانور جو ہیں یہ ان کی نسلیں قائم رہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نوح کو کیسے معلوم ہے کہ کون سا جانور پاک ہے اور کون سا ناپاک ہے؟ کیونکہ پاک اور ناپاک کی جو تفریق ہے، پاک اور ناپاک کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، وہ تو ہم جا کر دیکھتے ہیں لیویٹیکس چیپٹر 11 میں، یعنی کہ بہت سالوں کے بعد، تقریباً کہہ لیں کہ بہت سینکڑوں سال، کافی صدیوں کے بعد ہم جا کر نہ سینکڑوں بٹ کافی صدیوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح موسیٰ نبی کے دور میں جب توریت ملتی ہے، جب شریعت ملتی ہے، تو وہاں پر 11ویں باب میں لاویوں کی کتاب بک آف لیویٹیکس چیپٹر 11 میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہاں پر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ پاک جانور کون سے ہیں جن کے پاؤں چرے ہیں جو جگالی کرتے ہیں، اور ناپاک جانور کون سے ہیں، اور یہ سارا کچھ وہاں پر بتایا گیا۔ تو اب نوح نبی کہہ سکتا تھا نا کہ اے خداوند، موسیٰ تو ابھی آیا نہیں ہے، تو یہ کیوں کر ممکن ہے؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ پاک اور ناپاک کیا ہے؟ اس نے نہیں کہا، بلکہ اس نے ویسا ہی کیا جیسا خداوند نے اس کو حکم دیا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس نے پاک اور ناپاک جانوروں کو اپنی کشتی میں شامل کیا۔ دیٹ مینس کہ اس کے پاس بھی توریت تھی، خدا کے حکم تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کیسے اگر توریت نہیں تھی تو جب ابراہیم نے ملک کے جو سدوم اور عمورہ کے بادشاہوں کو جب شکست دی اور واپس آیا، تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا کا کاہن ملک صدق جو ہے آتا ہے اور روٹی اور مے لے کر آتا ہے۔ اب روٹی اور مے کا قانون جو ہے یہ بھی توریت کی آگے جا کر ہمیں ملتا ہے، توریت کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ جب آیا تو ابراہیم نے دہ یکی اس کو دی۔ اب دہ یکی کا قانون 10واں حصہ جو ہے یہ بھی توریت کا قانون ہے، یہ ابراہیم کے پاس کہاں سے آ گیا؟ پھر ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ کس طرح یعقوب نے جب وہ آگے بڑھتا ہے، اور یعقوب جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ جب وہ جا رہا تھا اور اس نے وہ ویژن دیکھا کہ آسمان تک ایک سیڑھی ہے اور فرشتے اوپر نیچے آ رہے ہیں، تو اس نے جو ہے وہ کیا کیا کہ وہاں پر اعلان کیا کہ میں دہ یکی دیا کروں گا۔ یہ اس کو کس نے بتا دیا؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح پیدائش کی کتاب میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ 18ویں باب میں، اور خداوند نے کہا کہ میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا، 10ویں آیت میں، یعنی کہ چیپٹر 18 بک آف جینیسس چیپٹر 18 ورس 10 میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا کہ میں موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا اور تیری بیوی سارہ کے تیرے بیٹا ہوگا۔ اب وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح موسم بہار کی بات ہو رہی ہے، اور اس وقت بھی یعنی کہ موسم بہار کا ہی تھا جب خداوند خدا آیا اور اپنے 2 فرشتوں کے ساتھ، اس نے کہا کہ 1 سال کے بعد، ٹھیک 1 سال کے بعد میں دوبارہ آؤں گا اور بیٹا ہوگا تب، ٹھیک ہے۔ اور لکھا ہے کہ آگے جا کر جب ہم دیکھتے ہیں تو ابراہیم جو تھا اس نے ایک بچڑا جو ہے وہ تیار کیا ہوا تھا، جو کہ فسح کا وقت کی بات ہو رہی ہے۔ اور 19ویں باب میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 3 آیت میں کہ لوط نے، جو کہ ابراہیم کا شاگرد بھی تھا اور اس کا بھتیجا بھی تھا، تو اس کا بیٹا بھی بنا ہوا تھا لوط، یعنی لوط کو ابراہیم نے لے کر پالا ہوا تھا۔ اور وہ اور بات ہے کہ بعد میں لوط علیحدہ ہو گیا تھا ابراہیم سے، لیکن وہ بھی قوانین مان رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 3 آیت میں جینیسس چیپٹر 19 ورس 3 میں لکھا ہے کہ بہار کے موسم میں جب وہاں پر کھانا شانا انہوں نے کھایا ہے، اسی دن جب وہ لوط کے گھر گئے ہیں تو لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے ان کے لیے ضیافت تیار کی ہے۔ یہاں پر جو لفظ ہے ضیافت، یہ فیسٹ کا ہے، موعدین، یعنی کہ اس نے عام نہیں، عید کی ضیافت اس نے تیار کی تھی، اور لکھا ہے کہ بے خمیری روٹی پکائی۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ فسح کے دوران بے خمیری روٹی کھانے کا جو قانون تھا، یہ تو بعد میں موسیٰ کی معرفت ہمیں ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ کیسے جو ہے یہاں پر یہ لوگ یہ کر رہے ہیں؟ یہ اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ ڈسپینسیشنلزم نہیں تھا، کوئی بھی ڈسپینسیشن نہیں ہے خدا کے کلام میں۔ ایک چیز خدا کے کلام میں کوئی چیز ہے تو وہ ہے کنسسٹنسی۔ خدا کا کلام جیسے لکھا نا کہ خداوند آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے، ویسے ہی آپ یہ دیکھیں کہ وہ یکساں تھے اور یکساں رہے، اور خداوند نے جو ہے اپنے احکام جو ہے وہ اپنے لوگوں کو دیے، اور انہوں نے ان احکام کو مانا اور اس پر عمل کیا، اور ان کی زندگیاں جو تھیں وہ برکت والی زندگیاں بن گئیں۔
اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے کہ موسیٰ نبی آتے اور موسیٰ نبی آ کر وہ احکام لکھ کر لوگوں کو دیتے، خدا کے لوگ جو تھے وہ کیا کر رہے تھے کہ ان احکام کو بائی نیچر جو ہے وہ مان رہے تھے، ان کی زندگیوں کا وہ حصہ تھے، اور خدا کی شریعت جو تھی وہ لاگو ہی لاگو تھی، اور وہ ہمیشہ وہاں پر تھی، اور لوگوں کی زندگیوں کا جو ہے وہ سب سے بڑا حصہ خدا کے حکموں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا تھا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ یہ تمام قوانین جو ہیں خداوند کے بڑے بڑے قوانین، اور ہم صاف دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ سب چیزیں وہاں پر موجود ہیں۔ اور کنسسٹنسی کی بات جو کہ لوکا نے لکھی ہے بک آف ایکٹس میں، اعمال کی کتاب، کرتوے کی جو کتاب ہے، رسولاں دے کرتوے، چیلیاں دے کرتوے، اس کے 15ویں باب میں کلیسیا نے کہا کہ خون نہیں کھانا۔ اور یہ ڈسپینسیشنل تھیوری کی سب سے بڑی یعنی کہ نفی ہے کہ یہی حکم ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نوح نبی کی معرفت خدا نے دیا کہ خون نہیں کھانا۔ یہی حکم جو تھا وہ کلیسیا کی معرفت جو ہے کلیسیا کے بزرگوں نے بھی کھڑے ہو کر کہا کہ خون نہیں کھانا۔ اور یہی حکم جب توریت ریٹن فارم میں لکھ دی گئی تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ احبار کی کتاب بک آف لیویٹیکس، اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں لیویٹیکس کی کتاب کے اندر اس کا 17ویں باب میں جائیں، لاویوں کی کتاب جو ہے، اور اس کی ہم دیکھتے ہیں 10ویں آیت۔ دیکھیں کہ اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بود و باش کرتے ہیں، جو کوئی کسی طرح کا خون کھائے، میں اس خون کھانے والے کے خلاف ہوں گا اور اسے اس کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جان کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان ہی رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ اس لیے میں نے بنی اسرائیل سے کہا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص خون کبھی نہ کھائے، نہ کوئی پردیسی جو تم میں بود و باش کرتا ہو کبھی خون کو کھائے۔ یہ جو آیت ہے اٹ سیلف جو ہے وہ ڈسپینسیشنلزم کی جو ہے نفی ہے۔ نوح کو بھی وہی حکم ملا، موسیٰ کو بھی وہی حکم ملا، اور روح کی تحریک سے بھرے ہوئے شاگردوں نے بھی وہی حکم دیا کہ خون نہ کھاؤ، بتوں کے آگے قربانی جو ہے وہ نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، حرام کاری نہ کرو۔ تو خدا کے احکام جو ہیں، خدا کی شریعت جو ہے، خدا کا جو کلام ہے وہ شروع سے سیم ہی ہے۔ پرابلم کہاں پہ آئی ہے؟ تبدیلی کن میں آئی ہے؟ تبدیلی سوچوں میں آئی ہے، لوگوں میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اگر ہم آج جیسے لکھے نا کہ جے اج دے دن سب سن دے آواز یہوہ دی، نہ پتھر وانگر اپنا دل بناؤ تسی بھی۔ ہمیں بھی اپنے دل کو پتھر نہیں کرنا، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا کے کلام امثال کی کتاب میں، پرووربز یعنی کہاوتوں کی کتاب 28ویں باب میں لکھا ہے کہ جو اپنا کان پھیر لیتا ہے کہ خدا کی شریعت کو نہ سنے، اس کی دعا بھی جو ہے وہ نفرت انگیز ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں خداوند کے احکام کو ماننا ہوگا، اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا۔ اگین میں آپ کو بتاتا چلوں، یہودی کو نہ دیکھیں، ربی کو نہ دیکھیں، یسوع کو دیکھیں۔ جیسے یسوع خدا کے حکموں کو مانتا تھے، اپنے باپ کے حکموں کو مانتے تھے، ہمیں بھی خداوند کے حکموں کو ماننا ہوگا۔ جو نہیں مان سکتے ہم قربانیاں وغیرہ، ان کو چھوڑ دیں، ان کے بارے میں سوچنا بند کر دیں، لیکن جو باقی احکام ہیں ان کو ضرور مانیں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔ یسوع مسیح ناصری کے ابدی اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکاینا کا سلام۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے، خدا آپ کے ساتھ ہو، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خدا کے کلام کو ہم سیکھ رہے ہیں، اور خدا کے کلام کی منادی دنیا کے کونے کونے تک جا رہی ہے۔ خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے۔ آپ کی زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں خداوند نے بے حد بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور چھوٹی سے چھوٹی بات بھی کلام کی سمجھ میں آنی شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم خداوند کی بہت تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ آخری زمانہ میں دانش افزوں ہوگی، اور کلام کی دانش بھی افزوں ہوگی، یعنی کہ حکمت بڑھ جائے گی، خدا کے کلام کی سمجھ لوگوں کو آنا شروع ہو جائے گی۔ اور ہم یہی بات خدا کا شکر کر کے کہتے ہیں کہ آپ کی گواہیاں ہمیں موصول ہوئی ہیں کہ کس طرح مشکل چیزیں آسانی کے ساتھ خدا نے سکھائی ہیں، ہمیں بھی اور آپ کو بھی۔ خدا کا شکر ہو۔ ہم ان 4 چیزوں پر غور کر رہے ہیں جو کہ اعمال کی کتاب میں، بک آف ایکٹس میں، رسولوں کے کرتوے، وہاں پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کلیسیا نے، ابتدائی کلیسیا نے ان 4 چیزوں سے دور رہنے کی بات کی جو کہ ہماری روحانی، جسمانی اور پاکیزہ زندگی کو فوراً جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو غیر قوم سے آئے۔ غلطیوں کے خط کا ہم نے سیاق و سباق دیکھا تھا
کہ کس طرح ختنہ نجات کے لیے ضروری ہے یا نہیں، یہ کویسچن جو تھا وہ اس خط کے لکھے جانے کا جو ہے وہ ایک ریزن بنا۔ پولس نے اپنا تھیسس اس خط کے طور پر لکھ کر دیا، اور اس میں پولس رسول نے خدا کے کلام کو، خدا کی توریت شریعت کو اپ ہولڈ کیا، اونچا کیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ صحیح طریقے سے خدا کے کلام کو اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ پرابلم ہماری کہاں پر آتی ہے؟ جب ہم ایک ہی سٹک کے ساتھ، ایک ہی چھڑی کے ساتھ سب چیزوں کو ہانکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ توریت اور شریعت کے کون سے احکام اور حصے ہیں جو کہ ہم پر ابھی لاگو نہیں ہوتے، اور کون سی چیزیں ہیں جو ہم پر لاگو ہوتی ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہمیں، یعنی کہ دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں، اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم پر لاگو کچھ نہیں ہوتا، توریت بالکل ختم ہوگی، تو وہ بھی غلط ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی ساری کی ساری شریعت پر عمل کرنا ہے، تو وہ بھی غلط ہے، کیونکہ ہم دونوں نہیں کر سکتے۔ نہ تو ہم ساری نکال کر باہر پھینک سکتے ہیں، نہ ہی ہم ساری شریعت پر عمل کر سکتے ہیں۔ ایون کہ یہودی لوگ جو کہ بائی نیچر جو ہے اس شریعت کو فالو کرتے ہیں، وہ بھی پوری شریعت پر عمل نہیں کر سکتے۔ مثلاً ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ یوم کفارہ کی عید نہیں منائی جا سکتی، کیونکہ عہد کا صندوق ہی نہیں ہے۔ یرمیہ نبی کے دور میں عہد کا صندوق یرمیہ نبی نے چھپا دیا تھا، ٹھیک ہے، مکابیوں کی کتاب میں بھی اس واقعہ کا ذکر ہے۔ تو جب یرمیہ نبی نے یہ چھپا دیا تھا، تو اس کے بعد سے لے کر آج تک جو ہے یہودی لوگ کتنے سال ہو گئے ہیں، تقریباً 2500 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں، انہوں نے عید کفارہ نہیں منائی۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم شریعت پر عمل کرنے کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہم ساری کی ساری شریعت پر عمل کر رہے ہیں؟ کیونکہ نہیں کر سکتے، چاہ کر بھی نہیں کر سکتے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اسی لیے وہاں پر فضل کی ضرورت ہوتی ہے، اور تب سے لے کر آج تک یہودی لوگ بھی فضل کے تحت ہی جو ہے وہ، اور ایمان کے تحت ہی خداوند سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمیں نجات مل گئی۔ ہاں، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے بند ہیں ابھی تک، اس میں بھی خدا کی مرضی تھی، انہوں نے کوئی جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا۔ خداوند کے کلام میں رومیو کے خط 11ویں باب میں لکھا ہے کہ خداوند کی یہ مرضی تھی کہ اسرائیل کا وہ حصہ سخت ہو تاکہ ہم سب کے لیے نجات کا دروازہ کھل جائے۔ میرے عزیزو، اگر اس وقت یہودی لوگ جو ہیں وہ اپنا دل کھول دیتے اور سارے مان جاتے، تو خدا کی بادشاہی وہیں آ جاتی اور ہم غیر قوموں کا کیا بنتا۔ تو یہ خدا کی مرضی تھی۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسرائیل پر ابھی فضل نہیں ہے، تو وہ ریپلیسمنٹ تھیولوجی کی بات کرتے ہیں، اور ریپلیسمنٹ تھیولوجی جو ہے وہ ٹوٹلی نان بیبلیکل ہے، اس کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے اسرائیل کو ریپلیس نہیں کیا ہے، ہم اسرائیل میں شامل ہوئے ہیں، ہم گرافٹڈ ان ہیں، ہم اسرائیل کے اندر پیوند ہوئے ہیں، ہم نے ان کو نکال باہر نہیں کیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں غور کرنی ہوں گی، دیکھنی ہوں گی، کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اب اسرائیل کچھ نہیں اور ہم نے ان کو نکال باہر پھینکا ہے، اب ہم جو ہے وہ نیا اسرائیل ہیں، تو یہ ریپلیسمنٹ تھیولوجی ہے جو کہ خدا کی تھیولوجی کے اپوزٹ ہے، یہ غلط ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ہم جو اسرائیل کے اندر پیوند ہوئے ہیں، کچھ چیزیں ہمیں بھی کرنا واجب ہیں، اور جو جتنے قوانین ہم پر لاگو ہوتے ہیں ہمیں وہ ضرور ہی ماننے چاہیے، تاکہ فرما برداری ہماری زندگی میں قائم ہو جائے، تاکہ ابلیس جو ہے وہ اس کو موقع نہ ملے کہ ہمارے خلاف کوئی گناہ ثابت کرے، کیونکہ گناہ بائبل میں لکھے شرع کی مخالفت ہے۔ جب ہم شرع کی مخالفت کرتے ہیں، جب ہم خدا کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، تو ہم گناہ کرتے ہیں۔ اور اسی لیے جب بائبل میں لکھے کہ جو ان حکموں کو توڑے گا اور توڑنا سکھائے گا، وہ خدا کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کر دیا جائے گا۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ نافرمان تھے، وہ بادشاہی سے باہر بھی رہ جائیں گے۔ اعمال کی کتاب میں جائیں گے، بک آف ایکٹس چیپٹر 15 ہے، کرتوے کی کتاب، اور اس کا 15واں باب 15واں ادھیائے اور اس کی 29ویں آیت لکھا ہے کہ بتوں کی قربانیوں کے گوشت سے، یہ جو ہم نے کل پڑھ لیا، اور لکھا ہے کہ لہو اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پرہیز کرو۔ اب لہو کی بات ہم کرتے ہیں کہ لہو سے خدا نے کیوں منع کیا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ ڈسپنسیشنلزم پر بلیو کرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلے پری تورا لا تھا، پری تورا جو پیریڈ تھا ڈسپنسیشن تھی، اس کے بعد موزیک لا کی جو ڈسپنسیشن آئی، اس کے بعد اب گریس کی ڈسپنسیشن ہے، وہ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ شریعت سے پہلے کا دور، پھر شریعت کا دور اور پھر فضل کا دور، ایسے۔ تو حالانکہ دیکھا جائے تو خدا کا فضل بھی شروع سے ہی ہے، خدا کی شریعت بھی شروع سے، ایون کہ کائنات کے بننے سے
پہلے بھی خدا کی شریعت تھی، خدا کے احکام تھے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ آسمان کے اندر جو اصل ہیکل ہے اس کے اندر جو عہد کا صندوق ہے اس میں خدا کی شریعت پڑی ہوئی ہے۔ تو خدا کے احکام، کیونکہ کلام جو ہے وہ ابتدا سے تھا، بائبل میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، تو اس لیے خدا کا کلام جو ہے، جو کہ شریعت بھی اس کا حصہ ہی ہے، وہ خداوند کے گھر میں شروع سے ہی ہے، خدا کی ہیکل میں شروع سے ہی ہے۔ موسیٰ کی معرفت صرف دی گئی تھی، موسیٰ سے پہلے بھی جو تھی وہ خدا کی شریعت تھی۔ وہ فرق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آدم کو خدا نے سب سے پہلے اپنی شریعت دی تھی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ خدا نے آدم کو احکام دیے۔ خدا نے آدم کو کہا کہ باغبانی اور نگہبانی جو ہے وہ کر۔ باغبانی سے مراد یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بڑھا، نگہبانی کہ دوسرے جو باہر سے چیزیں آتی ہیں جو اس کے خلاف کام کریں، اس کے خلاف تو کھڑا ہونا اور نگہبانی کرنا۔ نگہبانی سے وہ چوک گیا تھا جس کی وجہ سے سانپ کے اندر ابلیس آیا تھا۔ تو یہ باغبانی اور نگہبانی جو ہیں یہ بیسیکلی خدا کے کلام کے دو طرح کے احکام کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ خدا کے احکام جو ہیں، شریعت جو ہے وہ دو طرح کے احکام پر بنی ہوئی ہے۔ ایک حکم جو ہے وہ یس کے ساتھ ہے اور ایک حکم نا کے ساتھ ہے۔ آپ غور کریں کہ بائبل میں دو طرح کے احکام ملیں گے۔ اگر آپ پورے احکام کو پڑھیں گے نا، ان کو پازیٹیو اور نیگیٹیو احکام کہا جاتا ہے، پازیٹیو اور نیگیٹیو کمانڈمنٹس۔ پازیٹیو وہ والے ہیں جیسے لکھا ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا، تو سبت کا دن پاک ماننا، ٹھیک ہے، یہ پازیٹیو احکام ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کے حضور راست بازی چلا، اپنے پورے دل جان طاقت سے خداوند سے محبت کرنا، یہ پازیٹیو حکم ہے۔ لیکن ایک نیگیٹیو حکم ہے کہ تو خون نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، جس میں نہ آتا ہے نا کہ یہ نہیں کرنا، جس میں منع کیا گیا، وہ نیگیٹیو احکام ہے۔ خدا کے کلام میں جو ہے یہ دو طرح کے احکام پائے جاتے ہیں۔ جب ہم پازیٹیو احکام پر عمل کرتے ہیں، جب ہم پازیٹیو جس میں پازیٹیوٹی کی بات ہے، جس میں نہ نہیں کی ہوئی، جس میں مناہی نہیں ہے، اس میں ہم باغبانی کرتے ہیں۔ جب ہم ان حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس باغ کی ہم باغبانی کرتے ہیں جس میں ہم بیج ڈال رہے ہیں، پازیٹیو کام کریں۔ پازیٹیو حکم کو جب ہم مانتے ہیں تو خدا کا نام جلال پا رہا ہوتا ہے اور ہم باغبانی کر رہے ہوتے ہیں، ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم نیگیٹیو احکام پر عمل کرتے ہیں جس میں لکھا نا کہ تو بت پرستی نہ کرنا، تو بتوں کی تراشی ہوئی مورت نہ کھودنا، خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، ٹھیک ہے، جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اس میں ہم نگہبانی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ احکام ہیں جس میں نہ، یعنی نیگیٹیو احکام کے ساتھ کیا ہے کہ ابلیسی حملے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جب ہم وہ چیزیں نہیں کرتے تو ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہوئے ابلیس کو شرمندہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ابلیس ہمیں گرانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیگیٹیو احکام پر نظر رکھنا زیادہ ضروری ہے، اس لیے خدا نے کہا تھا نا کہ تو باغبانی اور نگہبانی کرنا۔ ہمیں بھی اپنے گھروں کی، اپنی زندگیوں کی، اس خیمے کی، اس مقدس کی جس میں خدا کا روح بسا ہے، باغبانی اور نگہبانی کرنی ہوگی۔ باغبانی ایسے کہ ہم پازیٹیو احکام پر عمل کریں، اور نگہبانی ایسے کہ ہم نیگیٹیو احکام سے دور رہیں۔ اچھا، اب دوسرا حصہ میں بتاتا ہوں کہ شریعت پہلے کیسے تھی اور بعد میں کیسے آئی۔ آج ہم یہ جو سیکنڈ پوائنٹ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا اس کو ہم اب کل کریں گے، کیونکہ ورنہ دو باتیں گڈمڈ ہو جائیں گی۔ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں بک آف جینیسس میں، اتپتی میں، پیدائش کی کتاب اتپتی، جینیسس، اور اس کی ہم دیکھیں گے چیپٹر نمبر 26واں باب اور اس کی چوتھی آیت سے۔ یہ وہ واقعہ ہے جہاں پر ابراہیم جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جب میں لہو کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو ایک بیک گراؤنڈ آلریڈی آپ کے ذہن میں ہوگا۔ یہ خدا کے احکام شروع سے ہی ہیں، اور ڈسپنسیشنلزم کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جی توریت سے پہلے کا دور فرق دور تھا، اس میں توریت تھی ہی نہیں، اور توریت کا دور پھر آیا اور پھر توریت رہی، فضل نہیں تھا، اب فضل کا دور ہے، اب توریت نہیں ہے۔ یہ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں بہت زیادہ، لیکن میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ڈسپنسیشنلزم بھی جو ہے وہ کریکٹ نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ خدا کے احکام شروع سے ہی ہیں۔ اس کے بعد ہم پھر لہو کے بارے میں سیکھیں گے کہ کیوں لہو کے بارے میں بتائے گا، اور کس طرح لہو ہم موسیٰ سے پہلے بھی دیکھتے ہیں لہو کی مناہی، موسیٰ کے دور میں بھی دیکھتے ہیں لہو کی مناہی کہ لہو نہیں کھانا، اور موسیٰ کے بعد بھی دیکھتے ہیں، اور لہو کے بارے میں کفارے کا ذکر ہے۔
پیدائش کی کتاب اس کا 26واں باب جینیسس چیپٹر 26 ورس 4. یہ خداوند خدا اسحاق سے اب بات کر رہے ہیں. لکھا ہے کہ میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے ستاروں کی مانند کر دوں گا اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گی. یہ وہ وعدہ ہے میرے عزیزو جو خداوند خدا نے اسحاق کے باپ یعنی ابراہیم سے کیا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر لکھا ہے کہ اس کو خداوند ریپیٹ کر رہے ہیں اسحاق کے ساتھ دوبارہ وہ عہد جو ہے وہ رینیو کر رہے ہیں. لکھا ہے کہ اس لیے کہ ابراہیم نے میری بات مانی. اب یہ خدا گواہی دے رہا ہے. ابراہیم نے میری بات مانی اور میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانین اور آئین پر عمل کیا. اب یہاں پر اسحاق یہ کہہ سکتا تھا خداوند سے کہ خداوند ابھی تو موسیٰ آیا نہیں ہے اور ہم جو ہے وہ پری تورا یا پری لا ڈسپینسیشن میں ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کون سے قوانین، کون سے احکام. یہاں پر جو لفظ ہے ہیبرو میں وہ ہے توراۃ، یعنی کہ اگر آپ ہیبرو میں جا کے اوریجنل لفظ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے خدا کہہ رہے کہ اس نے میری تورا پر عمل کیا. خدا نے یہاں پر گواہی دی کہ ابراہیم میرے تورا پر یعنی میرے حکموں اور قوانین اور آئین پر عمل کر رہا ہے، جس کو اردو میں حکموں اور قوانین اور آئین لکھا ہوا ہے، انگلش میں اس کو لا لکھا ہوا ہے، لیکن جو اصل لفظ ہے وہ تورا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تورات جو تھی یا تورا جو تھی وہ ابراہیم کے پاس بھی تھی. ٹھیک ہے. اور آدم کے پاس بھی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم نے کہاں سے تورا لی تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آدم کو خدا نے سب سے پہلے اپنی جو ہے وہ شریعت، اپنے احکام بتائے تھے. ٹھیک ہے. خدا نے آدم کو یہ حکم دیا تھا اور آدم جب ڈیتھ ہوتی ہے آدم کی تو تب ہنوک زندہ تھا اور آدم اور ہنوک کی ملاقات ہو چکی ہوئی تھی، یعنی آدم اور ہنوک ایک دوسرے کو جانتے تھے. اگر آپ ان ایئرس کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہنوک کے دنوں میں، یعنی ہنوک جوان آدمی تھا جب آدم کی ڈیتھ ہوئی. اور آپ یہ دیکھیں کہ آدم سے ہنوک نے جو ہے وہ حکموں کو سیکھا اور اس نے آگے بتایا. اور جب ہنوک کی ڈیتھ ہوتی ہے، جب ہنوک آگے پہنچتا ہے تو تب جو ہے وہ نوح موجود تھا دنیا میں. تو جب آسمان پر ہنوک اٹھایا جاتا ہے 365 سال کا ہو کے، تو نوح جو تھا وہ اس دنیا میں موجود تھا اور ہنوک نے جو ہے وہ نوح کو یہ باتیں سکھائیں اور بتائیں. ٹھیک ہے. اور جب نوح کی ڈیتھ ہوتی ہے تو نوح 950 سال کا ہو کے مرتا ہے. تب ابراہیم جو تھا وہ 58 سال کا تھا جب نوح کی ڈیتھ ہوئی. بہت سارے لوگ یہ نہیں سمجھتے کیونکہ کیا تھا، بائبل کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک شخص کی جب سٹوری فنش ہوگی بائبل اس کی موت کا ذکر کر کے آگے چلی جاتی ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو ابراہیم 58 سال کا تھا جب نوح نبی کی ڈیتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور نوح سے ڈائریکٹلی خداوند کے حکموں کو ابراہیم نے حاصل کیا. اور یہ جو قوانین ہیں کہ خون نہیں کھانا اور باقی ساری جو چیزیں ہیں مذبح بنانے، یہ جو ہے یہ آپ یہ دیکھیں کہ خداوند کے لوگوں کے پاس تھے اور نوح کے پاس بھی تھے، ابراہیم کے پاس بھی تھے. مزے کی بات یہ ہے کہ قائن جو ہے اور حابل کی قربانی کا ہی فرق یہ تھا کہ قائن بچا کچھ سامان لایا اور حابل پہلا پھل لایا تھا، فرسٹ فروٹس. اور جو کہ خدا کی شریعت میں بعد میں موسیٰ کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے بھی شریعت جب لوگوں کو دے رہا ہے تو لکھا گیا کہ پہلا پھل لانا ہے. اسی وجہ سے حابل کی قربانی بھی جو ہے وہ قبول ہوئی. اب فرق کہاں پر ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈسپینسیشنلزم ہے. یہ نہیں ہے ڈسپینسیشنلزم، اس لیے کہ پہلے پیدائش کی کتاب میں جس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ ایک فیملی ہے. خروج کی کتاب میں یعنی کہ کوچ کی کتاب یا ایکسوڈس کی کتاب میں جو ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ ایک قوم ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ بک آف جینیسس میں جس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ ایک فیملی ہے. 70 جانے جب جینیسس کے اینڈ پہ دیکھتے ہیں کہ 70 پیپل جو تھے یعقوب کے اولاد کے وہ یعقوب سمیت مصر میں گئے. لیکن جب ہم ایکسوڈس میں آتے ہیں اور موسیٰ آتا ہے نبی تو وہ ایک قوم کی طرح باہر نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ ہماری اپنی فیملیوں میں جو قوانین ہیں، ہم نے ایک لا بنایا ہوتا ہے، ماں باپ نے کچھ چیزیں، ہر گھر کا ایک اصول ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کوئی لکھ کے دیوار پر نہیں لگائے ہوتے یا تختیوں پر لکھ کے نہیں دیے ہوتے، وہ منہ زبانی ایک دوسرے کو یاد ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کون سی چیزیں پسند کرتے ہیں، کون سی چیزیں نہیں کرتے، ہم اپنے گھر میں کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. یہی فرق ہے پیدائش کی کتاب میں یعنی جینیسس میں اور ایکسوڈس میں. کیونکہ جب تک خدا ایک فیملی کو ڈیل کر رہا تھا آدم سے لے کر یعقوب تک اور ان 70 جانوں تک، تب وہی قوانین جو توریت کے تھے، شریعت کے تھے، وہ منہ زبانی لوگوں کو پتہ تھے. خدا نے اپنے قوانین بائی ورڈ آف دا ماؤتھ لوگوں کو دیے تھے
ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جب قوم بن جاتی ہے تو اس کا ایک کانسٹیٹیوشن لکھا جاتا ہے, اس کا ایک آئین لکھا جاتا ہے, اس کا ایک قانون لکھا جاتا ہے. اس لیے موسیٰ نبی کو لکھ کر وہی قوانین جو کہ آلریڈی سب کو معلوم تھے لکھ کر دے دی گئی. یہ فرق ہے. خدا کی شریعت موسیٰ سے پہلے بھی لاگو ہو رہی تھی اور تھی, ورنہ گناہ کہاں سے؟ اگر خدا کی شریعت نہیں تھی, جیسے پولس رسول کہتا ہے کہ خدا کی اگر شریعت نہیں تھی تو پھر گناہ وہاں پر تو کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہا, تو پھر وہ لوگ سارے جو آدم سے لے کر موسیٰ تک ہیں ان پر گناہ کہاں سے ثابت ہوگا؟ اسی لیے کہ خدا کی شریعت تھی وہاں پر. یہ چیزیں میرے عزیزو لوگ نہیں آپ کو بتائیں گے. خدا کی شریعت تھی, اور یہاں پر صاف لکھا ہوا ہے اسحاق کے بارے میں. خدا نے ابراہیم کے بارے میں کہا کہ وہ میرے حکموں کو, قوانین کو مانتا تھا. تو خدا کی شریعت آدم سے بھی پہلے تھی, آدم کو ملی. آدم نے ہنوک کو دی, ہنوک نے نوح کو دی, نوح نے ابراہیم کو دی, ابراہیم نے اسحاق کو دی, اسحاق نے یعقوب کو دی, اور یعقوب کے ساتھ چلتی ہوئی خدا کی شریعت جو ہے وہ آگے پہنچی. اور پھر جب موسیٰ نبی پہاڑ پر جاتے ہیں تو وہی شریعت جو کہ سینہ بسینہ اس گھرانے میں جا رہی تھی وہی ان کے قوم کو قانون کے طور پر پیش کی گئی. پیدائش کی کتاب میں خدا کی شریعت ہمیں ورڈ آف ماؤتھ, سینہ بسینہ, زبانی کے طور پر نظر آتی ہے, اور خروج کی کتاب میں وہ ایک قومی آئین کے طور پر, ایک کانسٹیٹیوشن کے طور پر ملتی ہے. اور پھر نئے عہد نامہ میں وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپلائی ہو جاتا ہے خداوند یسوع مسیح کے تھرو. ختم نہیں ہوتا, اپلائی ہوتا ہے. خداوند خدا آپ کو برکت دے اور آپ کے ساتھ رہے. آمین. گڈ مارننگ, شلوم, اور خداوند یہوشوا کے نام میں آپ سب کو تحسین اور شکاینا کا سلام. خداوند خدا آپ کو بڑی برکت دے, اور ہم خدا کا بہت شکر کرتے ہیں, خداوند کے نام کی تعریف کرتے ہیں, اس کی تمام نعمتوں برکتوں کے لیے جو اس نے ہمیں دی ہیں. ایک نئے ہفتے کا آغاز ہو چکا ہے, فائنینشیل ویک. کل ہفتے کا پہلا دن تھا, آج دوسرا دن ہے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, خداوند کے نام کی تعریف کرتے ہیں. ہم توریت یعنی شریعت اور فضل پر گفتگو کر رہے ہیں, اور اس میں ہم مختلف طریقوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح فضل جو ہے پرانے عہد نامہ میں اور شریعت جو ہے وہ نئے عہد نامہ میں ہمیں نظر آتی ہے. اور پھر فضل ہمیں پتہ ہے کہ نئے عہد نامہ میں بھی موجود ہے, اور یہ نظریہ جو ہے کہ فضل صرف نئے عہد نامہ میں اور شریعت صرف پرانے عہد نامہ میں, یہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ واقعی ببلیکل ہے یا بائبلی ہے یا نہیں. اور اس کی جگہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح خدا کا فضل ہمیشہ پرانے عہد نامہ میں بھی رہا, نئے میں بھی رہا. اسی طرح خداوند کی شریعت جو ہے پرانے میں بھی تھی اور اب بھی ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ میرے سے کسی دوستوں نے سوال بھی کیا کہ آپ جب کہتے ہیں کہ ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہوگا تو پھر ہم قربانیاں لے کر آئیں, کیونکہ ہمارے جو لیڈرز ہیں, ٹیچرز ہیں, جو پاسٹرز ہیں یا اور دوست ہیں, وہ سارے پھر یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر شریعت پر عمل کرنا ہم شروع کر دیں تو پھر قربانیاں لے کر آئیں. تو قربانیاں تو ہم نہیں لاتے, تو پھر شریعت پر کیوں عمل کریں؟ یہ بہت زیادہ ضروری سوال ہے, کیونکہ واقعی ہم یہاں پر آ کے پھنس جاتے ہیں. مثلاً کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں ان لوگوں کی جو عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ویئر وی نیڈ ٹو ڈرا دا لائن, ہمیں جو ہے لکیر کہاں پر کھینچنی ہے. میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ قربانیاں خداوند آپ سے نہیں ایکسپیکٹ کرتا. اگر کرتا ہوتا تو خداوند اپنی ہیکل کو ڈسٹرائے نہ ہونے دیتا. تو خداوند جو ہے وہ ہم سے یہ چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کرتا. جب ہم شریعت پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد فرما برداری ہے. میں آپ کو اس کی بتاتا ہوں کہ کیسے اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. شریعت کے جو ہے وہ 3 حصے ہیں. اگر ہم غور سے پڑھیں تمام قوانین کو, خداوند کے احکام کو, اس میں سے ایک حصہ جو ہے جو کہ سب سے مقدم بھی تھا, سب سے پہلا بھی تھا اور سب سے ضروری بھی ہے, تھا بھی اور ہے بھی, وہ جو ہے سیریمونیل لا اس کو کہا جاتا ہے. سیریمونیل لا سے مراد ہے کہ جس میں تمام قربانیاں, آلائشیں اور یہ سب کچھ اس میں شامل تھا, کہ خطا کی قربانی, جرم کی قربانی, سوختنی قربانی, اٹونمنٹ کی قربانی, فسح کی قربانی اور یہ سب کچھ. ٹھیک ہے. اسی طرح اور اس سارے قانون کا جو تعلق تھا وہ کہانت کے ساتھ, یعنی کہ ہارون کے نسل کی جو کہانت ہے, لاوی کی کہانت, اس کے ساتھ اس کا لینا دینا تھا. اسی طرح دوسرا حصہ جو ہے قانون کا یا شریعت کا, اس کا تعلق جو ہے وہ اس کا تعلق سول لا کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا حصہ جو ہے وہ سول لا کے ساتھ ہے, جس میں
ایسے قوانین شامل ہیں جس کا تعلق انہیریٹنس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، مثلاً اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی اولاد کو حصہ کیسے ملے گا۔ پھر اس کا تعلق پہناوے کے ساتھ ہے کہ کیسے کپڑے پہننے چاہیے، جس میں آپ یہ دیکھیں کہ لکھا ہے کہ 2 طرح کا دھاگا جو ہے وہ نہ استعمال کرو کیونکہ اس سے اسکن کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح خداوند نے اور بھی قوانین بتائے کہ اپنے گھروں کے گرد ہیجز بناؤ، اپنی چھتوں پر منڈیر بنانا، اور تاکہ کوئی گر نہ جائے، پڑوسی سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور دشمن جب آتا ہے اس سے بھی پیار کریں، اور یہ سب چیزیں دشمن کے خلاف بھی جو ہے وہ حملہ نہ کیا جائے۔ تو اپنے دشمنوں سے محبت کا جو درس ہے وہ بھی پرانے عہد نامہ سے ہی ہمیں ملتا ہے، جس کو ہم بعد میں نئے عہد نامہ میں جا کے پڑھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اس کو ریپیٹ کیا کہ اپنے دشمن سے اپنی مانند محبت رکھ۔ بہت سے لوگ یہ چیز نہیں سمجھتے کہ یہ پرانے عہد نامہ میں بھی موجود ہے، دشمن سے محبت رکھنے کا کانسیپٹ۔ اسی طرح سول لاء میں جو اور چیزیں بیچ میں شامل ہوتی ہیں ان میں میریجز کے والے سے ہے کہ کون سے رشتے ہیں جن کے ساتھ شادیاں کی جا سکتی ہیں، کون سے رشتے ہیں جن کے ساتھ شادیاں نہیں کی جا سکتی، اور اس طرح کے خداوند کے گھر میں آنا کیسا ہے، عیدوں کے حوالے سے جو ہے خداوند کے احکام کو ماننے کے حوالے سے ہے، خداوند کے گھر میں آنے کے ساتھ ساتھ جیسے لکھا ہوا ہے کہ آپ خالی ہاتھ نہ آئیں، اور یہ سب کچھ دے یکیاں اور یہ سب کچھ جو ہے اس چیز کا تعلق جو ہے وہ سول میٹرز کے ساتھ ہے، اور اپنے مقدمات کو کیسے نمٹانا ہے یہ بھی اس سارے قوانین سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور قانون کا حصہ ہے جس کو تھرڈ پارٹ کہتے ہیں، وہ ہے مورل کنڈکٹ یا مورل لاء، ٹھیک ہے۔ تو مورل لاء جو ہے اس میں آپ کو خداوند، جس میں 10 احکام بھی شامل ہیں، اس میں ہماری اسپرچول موریلٹی ہے اور فزیکل موریلٹی کا تعلق ہے، مثلا زنا نہ کر، چوری نہ کر، ماں باپ کی عزت کر، خدا کا نام بے فائدہ نہ لے، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے پڑوسی کے مال کا، اس کی بیوی کا، اس کی چیزوں کا لالچ نہ کر، ہم جنس پرستی کے حوالے سے ہے، جانوروں کے ساتھ زناکاری نہ کرو، غلط رشتوں میں نہ جڑ جاؤ، اور اس طرح کی اور بھی چیزیں جن کا تعلق پیورلی موریلٹی کے ساتھ ہے کہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کر، بڑے بوڑھوں کا ادب کرو، اگر کوئی سفید بالوں والے کو دیکھو تو اٹھ جاؤ، اس کو جگہ دے دو، یہ سب چیزیں جو ہیں دس از ٹو ڈو ود آر موریلٹی، رحم کرنے کا جو ہے۔ لیکن یہ جو تینوں حصے ہیں خداوند کے قوانین، اور مورل لاء کے اندر پھر آتا ہے کہ پہناوے، اس میں بھی پہناوے کے، اس میں کھانے پینے کے والے سے بھی شامل ہے کہ کون سی چیزیں ہم کھا سکتے ہیں، کون سی چیزیں نہیں کھا سکتے، مقصد صرف پاکیزگی ہے۔ اب یہ سارے جو قوانین ہیں ان کو ہم ایک ہی چھڑی سے نہیں ہانک سکتے، دیٹس دا پرابلم، کیونکہ بات آتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں خدا کے حکموں کو ماننا ہوگا، سبت کو ماننا ہوگا، ہم بیسیکلی مورل لاء کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ ایک دم کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مان سکتے کیونکہ ہم خداوند کے فضل کے نیچے ہیں، ہمیں ہمارے اوپر سے وہ قانون اٹھ گیا ہوا ہے، اور خداوند نے جو ہے وہ ہمارا قربانی دے دی ہے، کفارہ دے دی ہے، تو بس اب ہم نہیں مان سکتے۔ اس میں پھر آپ انہیں کہیں کہ اچھا اگر ایسی بات ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے، تو پھر ہم جنس پرستی بھی ٹھیک ہے، یہ جو لوگ اپنے ہی جنس کے ساتھ یعنی گے میریجز وغیرہ، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو غلط ہے، خداوند نے اس کو گناہ ٹھہرایا ہے۔ اچھا کہاں پر لکھا ہے؟ نہیں خدا نے اپنے قانون میں یہ لکھا ہوا۔ اچھا پھر وہ ریاکاری شکار ہو جاتے ہیں، آپ کہیں کہ نہیں آپ کو حرام جو ہے وہ نہیں کھانا چاہیے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو خدا کے فضل کے نیچے ہیں، کیونکہ خداوند کے فضل کے دور میں ہے، خدا نے سب چیزوں کو پاک کر دیا۔ تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تو کیا میں پھر اپنی پھوپھی سے شادی کر سکتا ہوں، یا میں اپنی بہن سے پھر شادی کر سکتا ہوں؟ نہیں وہ غلط ہے، کیونکہ خدا نے کہا ہے کلیئرلی کہ ایسا نہ کرنا۔ میں قتل کر سکتا ہوں؟ نہیں خدا نے کہا ہے کہ ایسا نہ کرنا۔ وہ کہاں پر کہا ہے؟ جی وہ بھی شریعت میں اپنے قانون میں کہا ہے۔ تو یہاں پر عام ذہن بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے، یہ جو لوگ تعویلیں دیتے ہیں کہ جی ہمیں شریعت نہیں ماننی، وہی پھر شریعت کے فوراً جو ہے وہ طرفدار بھی ہو جاتے ہیں سرٹن ایشوز پر، لیکن سرٹن ایشوز پر وہ نہیں ہونا چاہتے، جہاں پر اپنی کمفرٹ نظر ان کو آتی ہے، لوز ہوتی ہے، وہ نہیں ہونا چاہتے۔ یہ لائن ہم نے ڈرا کرنی ہے کہ کون سے قوانین ہم مان سکتے ہیں، کون سے نہیں مان سکتے۔ ایک اور غلط نظریہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک قانون مانے گا اس کو سارے ہی ماننے پڑیں گے۔ سارے سے مراد وہ وہاں پر جو پولس رسول نے بات کی تھی وہ پوری تابع داری کی بات ہے، کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے تو اس کو پھر پورے طور پر تابع ہونا پڑے گا، لیکن سارے قوانین ہم پر لاگو بھی نہیں ہوتے میرے عزیزو۔
یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جیسے میں نے بتایا کہ جو سیریمونیل لا ہے وہ قربانیوں کا قانون ہے، وہ ہم پر ابھی لاگو نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یسوع مسیح نے قربانی دے دی، ہماری سب کی قربانی خداوند یسوع مسیح نے دے دی ہے. تو اس وجہ سے جو قوانین ہیں جن کا تعلق قربانیوں کے ساتھ تھا، سیریمونیل لا تھا یا سیریمنیز کے ساتھ تھا، جن کا تعلق کہانت کے ساتھ تھا، جن کا تعلق ہیکل کے ساتھ تھا، وہ اب نہیں ہم پر لاگو ہو رہے کیونکہ وہ موقوف ہو گئے ہیں. ان کو موقوف کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا ہاتھ ہے. کیونکہ قربانیوں کی اب بالکل بھی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ ہر قربانی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح میں آ کر پوری ہو جاتی ہے، یسوع کی صلیب میں آ کر پوری ہوتی ہے. اب ہم سے اگر خطا ہوتی ہے تو ہمیں بکرا لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف خدا کے برے پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. اور وہ کہانت بھی نہیں رہی کیونکہ ہیکل بھی تباہ ہو گیا. اب جو کہانت اس کی جگہ پر آتی ہے بائبل میں، جس کے بارے میں سیپریٹلی بتاؤں گا ایک پورا ویک لگا کے شاید، کہ ملک صدق کی کہانت جو ہے جس کا ذکر عبرانیوں کے خط میں ہے، وہ اس کی جگہ پر اب قائم ہے. زمینی ہیکل نہیں ہے، اب ہیکل آسمان پر ہے. ٹھیک ہے، آسمانی ہیکل ہمیں نظر آتی ہے. زمینی کاہن بھی نہیں ہے، اصل کاہن اب آسمان میں ہے خداوند یسوع مسیح. قربانیاں بھی ابھی بھی ہم چڑھا رہے ہیں، لیکن ہم زمینی طریقہ سے جانوروں کے خون کے ساتھ نہیں، بلکہ اب ہم روحانی طریقے سے مسیح یسوع کے اندر ہو کر وہی قربانی چڑھاتے ہیں. جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ میرا ہاتھوں کا اٹھانا جو ہے وہ شام کی قربانی کی مانند ہو، جیسے زبور 141 میں لکھا ہے. پھر لکھا ہے کہ ہماری جو دعائیں ہیں وہ بخور کی مانند خدا کی حضوری میں ڈلی جاتی ہیں، وہ بھی قربانی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب ہمیں بخور نہیں لانا پڑتا، اب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ بخور بن جاتی ہے. اب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ قربانی بن جاتی ہے. اب ہم جب جھکتے ہیں تو وہ قربانی، یعنی قربانی اب بھی ہم چڑھا رہے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار بدل گیا ہے. ہم اب پرانا جو سٹائل تھا اس کے ساتھ قربانی نہیں کر رہے، کیونکہ کہانت پرانی نہیں ہے. اب کہانت چونکہ نہیں ہے، باقی قوانین جو ہیں اس کو تو ہم مانیں گے ہی مانیں گے. ٹھیک ہے نا. خداوند آپ سے یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہا کہ آپ قربانیاں لائیں، کیونکہ اس نے ہیکل کو ختم کر دیا. لیکن خداوند آپ سے یہ ضرور ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ تابع دار بنیں. دیر از اے ڈفرنس بٹوین سیریمنیز، پرفارمنگ دا سیریمنی، یعنی کہ قربانیاں لانا اور تابع داری کرنا، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں تابع دار ہونا ہے. ٹھیک ہے، ہم وہ نہیں مان سکتے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے قوانین کا تعلق جو ہے وہ اسرائیل کی سرزمین میں، یعنی کہ اگر آپ اسرائیل کی زمین کے اندر نہیں رہتے تو آپ ایگزیمپٹ ہیں اس قانون سے. جیسے لکھا ہے کہ سال میں 3 دفعہ خداوند کے گھر میں آنا ہے عیدوں کے موقع پر. اب ہم چونکہ اسرائیل کے اندر نہیں رہتے، ہم یروشلم نہیں جا سکتے. بہت سارے قوانین کا تعلق صرف ہیکل کے ساتھ ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا. وہ چونکہ ہیکل نہیں موجود تو وہ قوانین بھی موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپلائی نہیں ہو رہے، ایگزیمپٹ ہو گئے ہم. خداوند کو یہ بھی پتہ تھا کہ زمین جو ہے وہ حصوں میں بٹ جائے گی اور ملکوں کی حدیں اتنی اسٹرانگ ہو جائیں گی کہ بہت سارے لوگ آ ہی نہیں سکیں گے. جیسے بہت سارے لوگ پاکستان میں جانا چاہتے ہیں، اسرائیل جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں جا پاتے کیونکہ ان کو اجازت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح یعنی کہ ہم معذور ہیں بہت ساری چیزوں کے اندر. اسی طرح بہت سارے قوانین صرف مردوں کے لیے ہیں، بہت سارے قوانین صرف عورتوں کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے قوانین جو کہ ناپاکی کے جیسے قوانین ہیں، جس کے بارے میں یہ بھی ڈیٹیل میں بتاؤں گا. بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں کہ ناپاکی کے دنوں میں جو ہے وہ دعا کی جا سکتی ہے، یعنی اس کے بارے میں ایک علیحدہ میں آڈیو بناؤں گا. بہت سارے قوانین صرف خواتین کے لیے. تو ہمیں ایک عقل مند جو ہے وہ اپروچ اپنانی پڑے گی، یہاں پر پریکٹیکل اپروچ اپنانی پڑے گی کہ کون سے قوانین ہم پر لاگو ہوتے ہیں اور کون سے نہیں ہوتے. ہم ایک ہی حلے میں جو ہے وہ ساری خدا کے حکموں کو جھٹکا دے کر ختم نہیں کر سکتے. ایک ہی حلے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی نہیں، ساری شریعت ہی، سارا پرانا عہد نامہ غلط ہے، وہ اب ختم ہو گیا، وہ اب ہم سے اس کا لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے، ہم پر لاگو ہی نہیں ہو رہا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ پرانے عہد نامہ میں ہی خدا کی اس کتاب میں ابھی تک ایسی بہت ساری پروفیسیز ہیں جو کہ پوری نہیں ہوئی. ایون کہ خداوند کی شریعت کی ابھی تک پوری تکمیل نہیں ہو سکی. بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ خدا نے ساری شریعت کو پورا کر دیا. نہیں، ساری سیریمونیل لاز کو پورا کیا ہے، ساری قوانین جن کا تعلق قربانیوں کے ساتھ تھا ان کو پورا کیا. ابھی پوری شریعت پوری نہیں ہوئی، کیونکہ یسوع مسیح کی پہلی آمد میں شریعت کے صرف وہ حصے پورے ہوئے ہیں جن کا تعلق پہلی آمد کے ساتھ تھا. شریعت کے اندر لکھے ہوئے وہ حصے جن کا تعلق دوسری آمد کے ساتھ ہے، یعنی کہ سیکنڈ کمنگ کے ساتھ، وہ تو ابھی پورے ہی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، کیونکہ یسوع نے یہ کہا ہے متی 15 میں 5ویں باب میں کہ لکھا ہے کہ جب تک اس کی 18ویں آیت میں، جب تک آسمان اور زمین نہ ٹل جائیں، ایک ایک نقطہ یا ایک ایک شوشہ شریعت سے ترے سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک کہ پورا نہ ہو.
اس کا مطلب ہے کہ اگر آسمان اور زمین بھی قائم ہے، دیٹ آلسو شوز کہ شریعت ابھی تک پورا، اس کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک شوشہ ابھی پورا نہیں ہوا، کیونکہ جب تک وہ پورا ہوگا تبھی وہ ٹلیں گے نا، جب یعنی کہ سارا کچھ پورا ہو جائے گا پھر آسمان اور زمین کو لپیٹ دیا جائے گا اور نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی. دیٹ مینس کہ شریعت کی وہ باتیں جن کا تعلق مسیح کی سیکنڈ کمنگ سے ہے ابھی نہیں پوری ہوئی. شریعت کی وہ باتیں جن کا تعلق 1000 سالہ بادشاہی کے ساتھ ہے ابھی وہ بھی نہیں پوری ہوئی. شریعت کی وہ باتیں جن کا تعلق 1000 سالہ بادشاہی کے بعد کے ٹائم سے ہے وہ بھی ابھی پوری نہیں ہوئی. تو ہم پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ساری شریعت ہی بس پوری ہو گئی ہے؟ ہم چونکہ بغیر کانٹیکسٹ کے پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ شریعت میں کیا لکھا ہے. اور میں نے عموماً دیکھا ہے ایسے دوستوں کو جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ شریعت پوری ہوگی، اب ہم فضل کے دور کے، انہوں نے پڑھی ہی نہیں ہوتی. ان سے پوچھے کہ اچھا بتائیں کہ کون کون سی باتیں لکھی ہیں، تو وہ پھر آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خدا کی کلام میں، خدا کی شریعت میں لکھا کیا ہوا ہے. تو ان سے پھر جو ہے نا وہ ان کو پھر اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنے میں کافی پرابلم آتی ہے. تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شریعت کے 3 حصے ہیں، جو آج کا جو میسج ہے: قربانیوں والا حصہ، سوشل حصہ، سول حصہ، اور مورل حصہ. ٹھیک ہے، ہمیں سوشل یعنی سول اور مورل لا پر عمل کرنا ہوگا. قربانیوں پر ہم چاہ کر بھی عمل نہیں کر سکتے. اور ایک اور چیز میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہودی لوگ بھی جو ہیں وہ اگر چاہیں تو وہ پوری شریعت پر عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہیکل ہی نہیں ہے. اگر کوئی یہودی بھی اٹھ کے کھڑا ہو کے کہنا کہ میں پوری شریعت پر عمل کرنا چاہتا ہوں تو وہ نہیں کر سکتا. یہ نظریہ اپنے اندر سے نکال دیں کہ ہم پوری شریعت پر عمل کرنے کے لیے یعنی کہ ہمیں پھر پوری شریعت پر عمل کرنا پڑے گا. نہیں کر سکتے، کہ خداوند آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہی نہیں ہے. جہاں پر آپ معذور ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے، وہاں پر پھر فضل ہمارے کام آتا ہے. اور جیسے مثلا اگر کوئی شریعت کا حکم ہے اور میں مجبوری کی وجہ سے وہ کر ہی نہیں پا رہا ہوں حکم پورا، تو وہاں پر خدا کا فضل مجھے کور کرتا ہے، کیونکہ مسیح نے میرے بہاف پر یہ کیا ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اپنی ذات میں، اپنے ملکوں میں، اپنے گھروں میں ہم کئی دفعہ آٹومیٹکلی شریعت کے حکموں پر عمل کر رہے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم یہ سوچ کے کر رہے تھے کہ ہم اچھے مسیحی بن کے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم شریعت پر عمل کریں. ہمارے ملکوں کے قوانین خدا کی اس شریعت کے اوپر بیسڈ ہیں. UK جو ہے یعنی برٹن نے، برطانیہ نے پوری دنیا پر حکومت کی، 80% ایریا پر حکومت کی، اور ان کے تمام قوانین جو ہیں وہ موسوی شریعت کے اوپر بنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یہ جو سارا سول لا ہے، مورل کنڈکٹ ہے، پوری دنیا کے اندر یہ جو ایکٹ ہے وہ انہوں نے دیا. اور اسی کے اوپر جیسے آل انڈیا برٹش ایکٹ، پاکستان ایکٹ جو ہے، اور باقی جو ملکوں کے قوانین ہیں، انہوں نے بعد میں اس میں ماڈیفکیشنز کر کے ان کو اپنے مطابق سوٹیبل کیا، لیکن ان کا جو بیس ہے وہ خدا کی شریعت ہے، خدا کے قوانین ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے ملک کے اندر رہ کر اپنے اچھے لا ابائڈنگ سٹیزن بن رہے ہیں، اپنے ملک کے قوانین کے اوپر عمل اگر کرتے ہیں، تو ٹیکنیکلی آپ شریعت پر عمل کر رہے ہیں خدا کی، آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے. ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کہیں نہ کہیں کر رہے ہیں عمل، لیکن ہمیں اس کو سمجھ کے ساتھ کرنا ہے. اور مقصد صرف خدا کا یہ ہے کہ پاک بنو جیسا میں پاک ہوں. بار بار خداوند نے پوری بائبل میں یہی کہا کہ پاک بنو، پاک بنو. خدا کے حکموں پر عمل کرنے کا مقصد پاکیزگی ہے، نجات نہیں ہے. نجات کے لیے ایمان منہ سے اقرار کیا جاتا ہے، ایمان دل سے لانا پڑتا ہے، لیکن پاکیزگی کے لیے، راست بازی کی زندگی کے لیے ہمیں خدا کے حکموں پر فرما برداری سے چلنا ہوگا. خداوند خدا آپ کو بڑی برکت دے. آمین. خداوند یسوع مسیح کے جلالی ابدی نام میں، یہوشوا کے نام میں آپ سب کو سلام. خداوند کا بے حد شکر ہو، تعریف ہو، سارا جلال اس نام کو ملے. ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں اور اس ابدی بادشاہ کے سامنے جھکتے ہوئے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تاکہ خدا کا کلام آپ کو پیش کیا جائے، کلام کی باتیں آپ کو پہنچائی جائیں. آج ہم شریعت اور فضل کے حوالے سے آج ہم دیکھیں گے کہ فضل اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہاں ہمیں نظر آتا ہے. پرانے عہد نامہ میں فضل کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یوحنا کی اس آیت کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت بلکہ 16ویں آیت سے لکھا ہے کہ کیونکہ اس کی معموری میں ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل. ٹھیک ہے، لکھا ہے کہ اس کی معموری میں، یعنی خدا یسوع مسیح کی، یہوشوا کی معموری میں ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل. اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی. شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی
مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ تو لوگ جو ہیں اس چیز کو رانگلی انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ شریعت سے پہلے کا دور، پھر شریعت کا دور، اور پھر فضل کا دور۔ اور اس چیز کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ جی فضل صرف 2000 سال پہلے شروع ہوا ہے، اس سے پہلے فضل نہیں تھا۔ تو یہ بیسیکلی غلط نظریہ ہے، کیونکہ فضل خدا کا ہمیشہ سے رہا ہے۔ ہاں، اس فضل کی اپلیکیشن جو ہے وہ ہمارے اندر کمی ہمارے اندر تھی، خدا کے فضل میں کبھی بھی کمی نہیں آئی۔ خدا کا فضل ہمیشہ موجود رہا ہے اور ہمیشہ اپنے لوگوں پر فضل کرتا رہا ہے۔ فضل جو ہے بیسیکلی اس بخشش کو کہتے ہیں جو کہ ہمیں مفت مل جائے، جس کے بارے میں آگے جا کر آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نوح کے بارے میں لکھا ہے کہ نوح فاؤنڈ گریس ان گاڈز آئیز، نوح نے خدا کا فضل پا لیا۔ نوح کی جو بچت ہوتی ہے وہ فضل کے باعث وہاں پر ہوئی ہے، کیونکہ بائبل میں کبھی بھی ایک چیز میں آپ کو ایک اور بتاتا چلوں کہ لوگوں کے ذہن میں ایک اور غلط فہمی ہے، وہ یہ ہے کہ پرانے عہد نامہ میں انسانوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے کاموں سے راست باز ٹھہریں گے۔ بائبل میں پرانے عہد نامہ میں، شریعت میں، میرے عزیزو، میں اب سب کو چیلنج بھی کرتا ہوں اس چیز پہ کہ آپ ایک آیت نکال کے مجھے اگر دکھا دیں تو میں اپنے اس نظریے سے پھر جاؤں گا جہاں پر شریعت کے اندر یا پرانے عہد نامہ میں ایسے لکھا ہو کہ کاموں کے سبب سے نجات ہے۔ یہ غلط نظریہ ہے۔ بیسیکلی پولس رسول جو بات کر رہے تھے غلطیوں کے خط میں، وہ ایک آئیڈیالوجی کے خلاف اسٹرا مین کریٹ کر رہے تھے۔ اسٹرا مین اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے، جب ایک آئیڈیالوجی کو لیتے ہیں، اور اسٹرا مین اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے آپ اپنی طرف سے ایک فرضی یا مفروضہ قائم کر کے تو آپ پھر اس چیز کی حقیقت کو ثابت کر دیتے ہیں۔ یہی پولس رسول نے وہاں پر کیا تھا کہ وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ بتانے کی یہ کوشش کی کہ راست بازی کے سبب سے نجات نہیں ہے، یعنی کاموں کے سبب سے نجات نہیں ہے، بلکہ راست بازی جو ہے ایمان کے سبب سے ہے۔ وہاں پر ڈسکشن جو ہے گلیشینز کی یا غلطیوں کے خط کی ڈسکشن تھوڑی اور ہے، جہاں پر ختنے کو بیسیکلی نجات کا باعث قرار دینے والے کچھ فریسیوں نے ایسی باتیں کی تھی کہ ختنے سے نجات ہوگی۔ تو پولس رسول نے وہاں پر کہا تھا کہ نہیں، کاموں کے سبب سے نجات نہیں ہے۔ اور پولس رسول جو ہے میرے ہی اس نظریے کو، بلکہ میں یہ نہیں کہوں گا میں پولس رسول کے نظریے کے ساتھ حامی ہوں، پولس رسول نے یہی بات ریٹریٹ کی تھی کہ کاموں کے سبب سے نجات نہیں ہے، کام کرنے کے سبب سے اور اس پر ڈیپینڈ ہونے کے سبب سے نجات نہیں ہے۔ اور یہ توریت کی تعلیم ہے، توریت میں بھی لکھا ہے کہ کاموں کے سبب سے نجات نہیں ہے، اور خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے۔ لیکن آج ہم پرانے عہد نامہ میں فضل کو تلاش کریں گے کہ فضل کا ذکر کہاں پر ہے پرانے عہد نامہ میں۔ کیا خداوند فضل کرتا تھا پرانے عہد نامہ میں؟ بالکل کرتا تھا۔ ہنوک کے بارے میں لکھا ہے کہ ہنوک جو تھا وہ خداوند کے ساتھ چلتا رہا اور پھر آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ تو کیا یہ فضل کی تصویر نہیں ہے؟ کیا یہ اس کلیسیا کی تصویر نہیں ہے؟ آدم پر بھی فضل ہوا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند نے کہا تھا کہ جس دن تو نے گناہ کیا تو مرا، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فزیکلی خدا نے اس کو پھر بھی رہنے دیا، اور حالانکہ ٹیکنیکلی آدم ڈیزرو کرتا تھا کہ اسی دن وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی، لیکن وہاں پر فضل کام آیا اور خداوند نے ان کو جو ہے وہ ان کی بچت کی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فضل کے ہی روح کے ساتھ جو ہے وہاں پر ایک پروفیسی ہوئی کہ عورت کی نسل میں سے خداوند ایک بیٹا دے گا جو آ کر شیطان کے سر کو کچلے گا۔ یہ فضل کی تصویر تھی۔ لیکن فضل لفظ کا ذکر بھی ہونا چاہیے بائبل میں، پرانے عہد نامہ میں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں خروج کی کتاب، کوچ کی کتاب، بک آف ایکسڈس، اس کا ہم دیکھیں گے 34واں باب، 34 چیپٹر، ایکسڈس 34 چیپٹر، اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے کہ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، پہلی لوحوں کی مانند پتھر کی 2 لوحیں یعنی کہ تختیاں اپنے لیے تراش لینا، اور میں ان تختیوں پر وہی باتیں لکھ دوں گا جو پہلی لوحوں پر جن کو تو نے توڑ ڈالا مرقوم تھیں،
اور صبح تک تیار ہو جانا اور سویرے ہی کوہ سینا پر آ کر وہاں پر پہاڑ کی چوٹی پر میرے سامنے حاضر ہونا، پر تیرے ساتھ کوئی اور آدمی نہ آئے، نہ پہاڑ پر کہیں کوئی دوسرا شخص دکھائی دے، بھیڑ بکریاں اور گائے بیل بھی پہاڑ کے سامنے چرنے نہ پائیں۔ موسیٰ نے پتھر کی پہلی لوہوں کی مانند پتھر کی 2 لوہیں تراشیں، یعنی کہ تختیاں بنائیں، اور صبح سویرے اٹھ کر پتھر کی دونوں تختیاں ہاتھ میں لیے ہوئے خداوند کے حکم کے مطابق کوہ سینا پر چڑھ گیا۔ تب خداوند ابر میں ہو کر اترا اور اس کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر خداوند کے نام کا اعلان کیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خداوند اپنے جلال میں جو ہے وہ موسیٰ کے سامنے آتے ہیں۔ موسیٰ نبی وہاں پر کھڑے ہیں اور تختیاں ہاتھ میں لے کر، اور خداوند خدا وہاں پر ان تختیوں کو ریسیو کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ ان پر اس شریعت کو دوبارہ لکھا جائے۔ اور لکھا ہے کہ خداوند اس کے آگے یہ پکارتا ہوا گزرا، یہ میں خروج یعنی کوچ کی کتاب ایکسوڈس 34 میں پڑھ رہا ہوں، 34واں باب اور اس کی 5ویں 6 آیت۔ خداوند اس کے آگے یہ پکارتا ہوا گزرا کہ خداوند خدائے رحیم، مہربان، قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں ہزار پر فضل کرنے والا۔ ہاللیلویہ۔ کیا لکھا ہے کہ ہزاروں ہزار پر فضل کرنے والا اور گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، ہزاروں ہزار پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں اور 3 اور 4 پشت تک دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند کا فضل جو ہے وہ نظر آتا ہے، خداوند کا فضل لوگوں کی زندگیوں میں نظر آ رہا ہے، اور خداوند کا نام کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ خداوند فضل کرنے والا خدا ہے۔ خداوند خدا جو گناہ کو بخشتا ہے، فضل کے وسیلہ سے بخشا جاتا ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند نے اپنے فضل کا اعلان کیا ہے، اور یہاں پر کلیئرلی ہمیں نظر آتا ہے کہ فضل خدا کا پرانے عہد نامے میں موجود ہے، اور لوگوں کی زندگیوں پر فضل ہوتا ہے اور خداوند کرتا تھا، کیونکہ آپ یہی دیکھیں کہ زبور 51 میں پھر خدا کا بندہ داؤد یہ کہتا ہے کہ خداوند اپنے فضل کے سبب سے، لکھا ہے کہ فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے، فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے، اور خداوند کا بندہ داؤد جو ہے وہ فضل کو مانگتا ہے اور اس کو معلوم ہے فضل کے بارے میں۔ پھر ہم یہ زبور گاتے ہیں کہ نہایت ہے رحیم خدا، مہربان مہربان مہربان، یعنی کہ وہ رحیم ہے اور مہربان ہے، ٹھیک ہے، رحم کرنے والا ہے۔ فضل کا جو الٹرنیٹیو ورڈ ہے وہ شفقت ہے، شفقت یعنی کہ فضل خداوند کی فیور، خداوند کا جو گریس ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد میں بار بار خدا کی شفقت کا ذکر ہے، زبور کی کتاب میں بار بار خدا کی شفقت کا ذکر ہے۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیں زکریا کی کتاب، اس کے اندر جائیں گے ہم، زکریا کی کتاب 11واں باب، اور وہاں پر ہم فضل کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند کے فضل کا ذکر ہے۔ زکریا 11واں باب اور اس کی ہم دیکھیں گے آیت نمبر 7، لکھا ہے کہ پھر میں نے ان بھیڑوں کو جو ذبح ہو رہی تھیں یعنی گلہ کے مسکینوں کو چرایا، اور میں نے 2 لاٹھیاں لیں، ایک کا نام فضل رکھا اور دوسری کا نام اتحاد رکھا، اور گلہ کو چرایا۔ اور پھر 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ تب میں نے فضل نامی لاٹھی کو لیا اور اسے کاٹ ڈالا اور اپنے عہد کو جو ان سب لوگوں سے باندھا تھا منسوخ کر دیا، ٹھیک ہے، اور وہ اسی دن منسوخ ہو گیا۔ اور پھر اتحاد کی لاٹھی کو بھی خداوند نے کاٹا۔ تو بنی اسرائیل پر جو ہے وہ فضل ہمیشہ سے رہا، خدا کے غیر قوموں پر بھی فضل رہا، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ فضل ہی تھا جس کے باعث جو ہے برہ جو ہے جب قربان کیا گیا فسح کا، تو خدا کا فضل ہوا، اور وہاں پر کیا ہوا کہ لوگ بچ گئے جنہوں نے اپنے دروازوں پر خون لگایا تھا، خدا کے فضل کی وجہ سے وہ فضل کے اندر کور ہو گئے۔ اور مصریوں کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ مصری لوگ بھی بچ گئے تھے اس سارے میں، اور وہ خداوند کی قوم کے ساتھ باہر نکلے تھے کیونکہ انہوں نے فضل کو دیکھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فضل کی اپلیکیشن میں کیا پرابلم آئی۔ اب بات آتی ہے اپلیکیشن کی۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ فضل کو، خداوند کے فضل کو جو ہے انہوں نے گناہ کا ایک کہہ لیں کہ ڈھال بنا لیا، کیونکہ جب خدا فضل کرتا ہے بندہ داؤد کی وجہ سے، بار بار خداوند نے لکھا کہ میں اپنے بندہ داؤد کی وجہ سے میں چھوڑ رہا ہوں ان کو اور ان پر فضل کر رہا ہوں، اور بار بار خداوند نے بنی اسرائیل کو موقع دیا۔ لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے گناہ اتنا زیادہ کر دیا کہ ایونچولی جو ہے وہ خداوند کی 10 قبیلوں کے ساتھ جو ہے وہ طلاق ہو گئی،
خداوند نے ان کو باہر نکال پھینکا، اپنے منہ سے خداوند نے ان کو باہر نکال دیا. اور کیا ہوا کہ جب ان کو نکال دیا خداوند نے، تو پھر فضل ان پر سے جاتا رہا. اسی لیے خداوند یسوع مسیح دوبارہ آئے تاکہ ان پر دوبارہ فضل ہو. اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے آ کر جو ہے وہ اپنی جان دی کہ فضل کو ری ایٹریٹ کرے اور اس کو دوبارہ ری سٹارٹ کر سکے، جو کہ خداوند کا فضل ہمیشہ لوگوں پر رہتا ہے. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ پولس رسول کہتا ہے کہ اگر گناہ کے باعث فضل زیادہ ہوا تو کیا میں پھر اور زیادہ گناہ کروں؟ پھر کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں ایسا نہیں کروں گا. اگر گناہ کے باعث فضل جو ہے وہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں گناہ اور زیادہ کروں تاکہ میرے اوپر فضل زیادہ ہو، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ خداوند کے کلام کے خلاف ہے، خداوند کی روح کے خلاف ہے. سو فضل جو ہے وہ اس ایریا کی مانند ہے. میں اس دن دیکھ رہا تھا ایک بچے کو کہ انہوں نے گھر والوں نے اس کے لیے کیا ہے کہ فینس لگا دی تھی کہ یہ سیڑھیوں پر نہ جا سکے اور وہ نیچے کے ایریا میں کھیل سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ فینس جو ہے کہ اس کو پار نہیں کرنا، بیسیکلی وہ فینس جو ہے وہ شریعت ہے، توریت ہے، لا ہے. اور فضل جو ہے وہ ایریا ہے جہاں پر وہ الاؤڈ ہے کھیلنے کے لیے. سو ہمیشہ جو ہے وہ شریعت اور فضل اکٹھے چلتے ہیں. آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بغیر شریعت کے فضل بھی نہیں آ سکتا اور بغیر فضل کے شریعت پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ جو اسٹیٹمنٹ دوبارہ سن لیں کہ بغیر شریعت کے فضل اپلائی نہیں ہو سکتا. یو ہیو ٹو بی انڈر دا لا. آپ کو قانون کے نیچے ہونا پڑے گا تاکہ فضل آپ پر اپلائی ہو سکے، کیونکہ اگر آپ انڈر دا لا یا شریعت کے ماتحت نہیں ہیں تو پھر آپ کو فضل کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ پھر آزاد ہیں. اور ہم میں سے بائبل میں لکھے کہ خداوند شریعت کے ماتحتوں کے لیے پیدا ہوا ہے، خداوند یسوع مسیح، تاکہ ان کو مول لے کر چھڑا سکے. اب سچویشن کیا ہے کہ پولس رسول یہ کہتا ہے کہ اگر فضل ہے تو کیا پھر میں گناہ پر گناہ کروں تاکہ فضل بڑھ جائے؟ نہیں، پھر ہم فینس کو کراس نہیں کر سکتے. بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا کہ اس شریعت کے قانون کو توڑ کر اپنے آپ کو اس سے جدا کر لیا تھا اور غیر قوموں کی جو ہے وہ چیزوں کو اپنا لیا تھا، غیر قوموں کی بت پرستیوں کو اپنا لیا تھا. اور خداوند کی شریعت کو جب انہوں نے رد کیا تو خداوند نے اپنا فضل کی لاٹھی کو لکھا کہ توڑ دیا اور کاٹ دیا. سو جب ہم خداوند کی شریعت کو رد کرتے ہیں تب خداوند کا فضل ہم سے دور ہو جاتا ہے. اور یہی ہوا بنی اسرائیل کے ان 10 قبیلوں کے ساتھ کہ انہوں نے شریعت کو مکمل طور پر رد کیا اور اس کے نتیجہ میں خداوند نے اپنے فضل کو ان پر سے اٹھا لیا. اور کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی آئیڈینٹی جو تھی وہ لوز کر دی، اپنی پہچان کھو گئے. اور یہی چیز آج بھی جو ہے ہم پر اپلائی ہوتی ہے کہ یسوع مسیح کے سبب سے فضل آیا، یسوع مسیح کے سبب سے فضل اپلائی ہوا ہے. اب ہمیں خدا کے حکموں کو ماننا ہے تاکہ وہ فضل جو ہے وہ ہم پر قائم رہے. کیونکہ اگر ہم خداوند کی حکم عدولی کریں گے تو ہم اس فضل کو حقیر جانیں گے، اور جب ہم اس فضل کو حقیر جانیں گے تو ایونچولی ہم اپنی سالویشن لوز کر دیں گے. کیونکہ جب ہم گناہ کے اندر گرتے ہی چلے جائیں گے نجات پانے کے بعد، تو بائبل میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو کہ نجات پا چکے ہیں، عبرانی کے خط میں لکھا ہے کہ جو لوگ نجات پا چکے ہیں اور ساری نعمتوں کا مزہ چکھ چکے ہیں، جب وہ خدا سے دور ہو جائیں گے اور جب وہ بیک سلائڈ اگر ہو جاتے ہیں تو ان کا آنا آلموسٹ ناممکن ہو جاتا ہے واپس آنا، کیونکہ وہ خداوند کے فضل کا مزہ چکھ چکے ہوتے ہیں. اور خداوند کے حکموں کو ریجیکٹ کرنے کے باعث، گناہ کرنے کے باعث ان کی زندگی سے پھر جب فضل جاتا رہتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں آ. بہت کم لوگ ہیں جو کہ بیک سلائڈ ہونے کے بعد واپس آتے ہیں خداوند میں اور اس برکت کو حاصل کرتے ہیں. سو آپ ایسے ہی سمجھیں کہ آپ ایک ایسے پارک میں ہیں یا گراؤنڈ میں ہیں جس کے چاروں طرف ایک ہیج لگی ہوئی ہے، اس کے چاروں طرف جو ہے وہ ایک باڑ ہے، اور اس کے اندر جو بچے ہیں آپ کے وہ محفوظ ہیں، آپ بھی محفوظ ہیں، آپ کے گھر کی 4 دیواری. اب آپ کا گھر جو ہے وہ خداوند کا فضل ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ جو کچھ بھی چاہیں کر سکتے ہیں. آپ اس ایز لانگ ایز کہ آپ اس 4 دیواری کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو آزادی ہے. لیکن وہ 4 دیواری جو ہے وہ خدا کا قانون ہے. لیکن جیسے ہی آپ اس 4 دیواری سے باہر قدم رکھیں گے، باہر آپ کا گھر نہیں ہے، باہر آپ کی حفاظت نہیں ہے، باہر آپ سڑک پہ ہیں، آپ لوگوں کے رحم و کرم پہ ہیں، باہر آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز سوچنی ہوگی کہ فضل جب ہم پر ہوا ہے تو ہمیں خدا کے حکموں کو ماننا ہے
اور اگر ہم حکموں کو نہیں مانیں گے تو ہم فضل کو حقیر جانیں گے، اور ہم اس فینس سے باہر قدم رکھ رہے ہیں، اس باڑ سے باہر نکل رہے ہیں جو خدا نے ہمارے گرد لگائی۔ سو خداوند کے جو احکام ہیں وہ لعنت یا بوجھ نہیں ہیں، وہ خداوند کی طرف سے ایک باڑ کے طور پر ہمیں دیے گئے ہیں تاکہ ہماری زندگیوں کی حفاظت ہو سکے۔ سو ہمیں خداوند کے فضل کو اگر صحیح طور پر اپلائی کرنا ہے تو وہ خداوند کے حکموں کے سبب سے ہوگا، اور اگر خدا کے حکموں پر صحیح طریقے سے عمل کرنا ہے تو ہمیں خدا کے فضل میں ہو کر اس پر عمل کرنا ہوگا۔ خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔